السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج لاسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں مات ناول کا، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ کیسی لگی آپ کو یہ تحریر؟ ناول کا اختتام سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلا ناول مجھے کون سا سٹارٹ کرنا چاہیے وہ بھی ریکمنڈ کیجیے گا تاکہ میں اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دوں۔ گھر میں سبھی نے فردن فردن حیدر اور تایابو سے بات کی تھی۔ حیدر انہیں مسلسل تسلیاں دلاسے دے رہا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود فاطمہ حیدر سے بات نہیں کر سکی تھی۔ کئی مرتبہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ کشف اور چھوٹے پاپا ایک چکر سڈنی کا بھی لگائے تھے۔ بقول کشف کے تایابو کو دیکھ کر اسے تسلی ہونا تھی، لہٰذا وہ اپنے پاپا کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے سڈنی چلی گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد اس کی زبان پر صرف حیدر کا ہی ذکر تھا۔ حیدر بہت پریشان تھا، مجھے آنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جاتے ساتھ ہی کچن سنبھال لیا۔ بڑے پاپا تو مجھے دیکھ کر بیماری سب بھول گئے۔ وہ اتنے خوش تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پاپا سے کہنے لگے کشف کو یہیں چھوڑ جاؤ، مگر ظاہر ہے میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ دوسرے معنوں میں کس رشتے سے رہتی؟ جتنے دن میں وہاں رہی، بڑے پاپا اور حیدر میری کوکنگ کی تعریفیں ہی کرتے رہے۔ میں نے انہیں سویوں کا زردہ سیخ کباب بنا کر کھلائے، حیدر کی فرمائش پر پنیر کے سینڈوچ، قیمہ میتھی اور مچھلی کے کوفتے بنائے۔ یار، بندہ انگریزی اور کھانے دیسی کھاتا ہے۔ میں نے حیدر کو بتایا تھا کہ میں نے دادوں سے انگور، مالٹے، لیمو اور فالسے کے مشروبات بنانا بھی سیکھ لی ہیں، اور بڑے پاپا کے اصرار پر میں نے باداموں والی کلفی بنوائی تھی، مگر حیدر بدتمیزی انہیں چکھنے بھی نہیں دی۔ سچی، حیدر تو بہت اصرار کر رہا تھا کہ میں مزید بھی چند دن رہوں، مگر ظاہر ہے میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اس نے 2-3 مرتبہ یہی باتیں دہرائی تو ثنا ہنس کر بولی، ہاں، ایک رشتے سے تم وہاں رہ سکتی تھی۔ وہ بلا کیسے؟ ہیرا نے بھی دلچسپی ظاہر کی۔ اگر حیدر بھائی کشف کو دلہن بنا کر لے جائیں۔ ثنا مسکرائی تو کشف کے گالوں پر گلاب کھل اٹھے۔ ایسا ہو جائے تو کچھ برا نہیں، چاند سورج کی جوڑی ہوگی، بہت شاندار کپل بن جائے گا ان کا، ہیرا نے مزے سے کہا۔ بدتمیزوں، ابھی فی الحال ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، کشف نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ثنا کے کہنے پر وہ شرما گئی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی بات کیوں نہیں ہے؟ یہ آرزو پر لرزتی گنی گنی پلکیں، یہ کالی کالی گور سیاہ چمکیلی آنکھیں، یہ ہونٹوں کی دبی دبی مسکان، کچھ کہتی ہے، کچھ راز افشاں کرتی ہے، کچھ انوکھے بید بتاتی ہے۔ ہیرا نے تو باقاعدہ گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ کشف نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا مجھے معاف کر دو۔ چلو یار، کر دیا معاف، ثنا نے مسکرا کر کہا۔ ثنا، فاطمہ نے تم سے اتنا نقصان ہو جانے پر زبانی کلامی اظہار افسوس بھی نہیں کیا؟ اچانک یاد آنے پر کشف نے ثنا سے پوچھا تو وہ ناگواری سے بولی، ہمیں اس کی ہمدردی کی یا افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اسے کم از کم حیدر کو ایک فون تو کر دینا چاہیے تھا۔ وہ تو ہے ہی بے حس، ہیرا نے بھی منہ بنایا۔ تو اور کیا، اسے بھلا کیا ضرورت ہے دوسروں کی پریشانیوں میں گلنے کی؟ کشف نے افسردگی لہجے میں سمو کر کہا۔ وہ اس گھر کی فرد تو ہے، اسے کم از کم ایک مرتبہ ضرور ثنا سے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہ صرف بے حس ہے بلکہ حد درجہ مغرور بھی، ہیرا نے تنفر سے کہا۔ نہ جانے کس چیز کا غرور ہے اسے، ثنا نے حیرت سے کہا تو کشف دل ہی دل میں بولی، ذہانت کا۔ نہ تو شکل و صورت شہزادیوں جیسی ہے اور نہ ہی کوئی اور خوبی ہے محترمہ میں، مگر دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا ہے۔ اگر کوئی گدس ہوتے نا تو نہ جانے کیا کرتی، ثنا نے سنجیدگی سے کہا۔ نانو ٹھیک ہی تو اس سے بیزار رہتی ہیں، ہیرا پاؤں پسا کر مزید بولی۔ اگر دادو سے اتنی ہی بیزار ہیں تو جان کیوں نہیں چھڑواتی اسے؟ کشف نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ٹھٹک گئی۔ وہ بھلا کیسے؟ ان دونوں نے یک زباں میں کہا۔ فاطمہ کی شادی کر کے، کشف نے عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مما بھی آج کل کچھ اسی قسم کی باتیں سوچ رہی ہیں، ہیرا نے بھی تائید کی۔ مگر اس کی شادی کس سے کریں گے؟ ثنا نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ ان دونوں نے سگورا۔ راحیل ہے نا، وہ فاطمہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ کشف نے مانی خیزی سے آنکھیں پٹ پٹائی تو یہ دونوں بھی حیران رہ گئی۔ FSC 1 کے پیپرز دینے کے بعد بھرپور فراغت تھی۔ کشف لوگ تو چھٹیاں گزارنے مری چلے گئے تھے، جبکہ فاطمہ نے ایک کافی معروف اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔
رزلٹ آنے تک وہ مختلف شارٹ کورسز میں مصروف رہی تھی۔ رزلٹ حسب منشا تھا، اس نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے کالج انتظامیہ نے اسے کالج میگزین کی ایڈیٹر مقرر کر دیا تھا۔ پہلے اس میگزین کی ایڈیٹر کومل تھی۔ نیدا سمیت پورے کالج نے اس شاندار کامیابی پر اسے مبارکباد دی تھی، سوائے راحیل اور کومل کے، مگر فاطمہ کو بھلا کس کی پرواہ تھی۔ ان دنوں وہ یوں بھی مطمئن تھی کہ راحیل کافی تمیز کے جامے میں نظر آ رہا تھا۔ آنے والا یہ سال اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا تھا۔ کامیابیاں اس کے قدم چوم رہی تھی۔ کالج کا بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملنے کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی طرف سے اسے خصوصی پرائز اور بیج ملا تھا۔ یہ سال اس کے دامن میں خوبصورت یادیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس پورے ایک سال میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو اپنے لیے وہ امن کا سال بھی کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس دوران اس کا کومل، راحیل یا پھر کشف سے کسی بھی بات پر بحث و مباحثہ نہیں ہوا تھا۔ ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے کے بعد انٹری ٹیسٹ کلیئر کر کے وہ اپنے پہلے خواب کی تکمیل کی طرف رواں دواں تھی۔ منزل اگرچہ بہت دور تھی، مگر امید کا جگنو اس کی مٹھی میں بند تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مضبوط ادارے، انتھک اور جنونی عشق اس کی منزل کو قریب اور خواب کی تعبیر کو یقیناً پورا کریں گے۔ کنگ ایڈورڈ کی عظیم الشان درسگاہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کا خواب 14ویں کی چاند کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وسیع آسماں پر چمکتے ستارے اس پر رشک کر رہے تھے۔ اس کی ہتھیلی پر چراغ تھا۔ اس چراغ کی روشنی نے اس کو منزلوں اور راستوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ وہ بھٹکنے والوں میں سے نہیں تھی، پھر بھی نہ جانے کن کن بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھی، کھو گئی تھی، راستہ گم کر بیٹھی تھی۔ مگر یہ سب ہوا کس طرح تھا؟ اس کی عقل حیران تھی، دل افسردہ تھا اور آنکھیں حیرت زدہ سی۔ میڈیکل کالج میں صرف فاریہ، کومل، راحیل جا سکے تھے۔ نیدا اور کشف دونوں ہی ناکامی کا منہ دیکھ کر اسی کالج میں BA میں ایڈمیشن لے کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی نے اسے ہر شے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اسے تو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، اور یہاں اس کی فکر میں گلنے والا تھا ہی کون۔ پہلا سال بھی پرامن گزر گیا، دوسرا سال بھی۔ وہ حیران تھی کہ وقت کو شاید پہیے لگ گئے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے، یا پھر اس نے ماہ و سال کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اپریل کی خوشگوار شام تھی جب نیدا اپنی کسی کزن کے ساتھ فاروقی ہاؤس چلی آئی۔ وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ ظاہر ہے وہ کشف کی فرینڈ تھی اور کشف کو انوائٹ کرنے آئی تھی، مگر فاطمہ اس وقت حیران ہوئی جب نیدا نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر نہ صرف بڑے اتفاق سے خود ملی بلکہ اپنی شادی پر زبردست اصرار کے ساتھ دعوت دی۔ مجھے امید ہے فاطمہ کہ تم ضرور آؤ گی۔ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تم میرے گھر آؤ۔ اس کا خلوص اور محبت دیکھ کر فاطمہ نے حامی بھر لی تھی، اور پھر وہ ساری زندگی اسی بات پر پچھتاتی رہی تھی کہ اس نے نیدا کی شادی میں شرکت کیوں کی۔ کشف اور ہیرا نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی تھی۔ نیدا نے اپنے سب پرانے فرینڈز کو انوائٹ کیا تھا، نہ صرف کالج بلکہ اسکول کے دنوں کے فرینڈز کو بھی۔ فاریہ، کومل، راحیل کی موجودگی فاطمہ کے لیے کوئی حیرانگی کا باعث نہیں تھی، بلکہ اصلی حیرانی اس بات پہ تھی کہ دلہن صاحبہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر تمام رشتہ داروں اور کزن سے خصوصی تعارف کروانا۔ یہ میری بہت اچھی کلاس فیلو ہے غلام فاطمہ، فیوچر کی انتہائی جینیس ڈاکٹر، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ ہیرا کا خلوص اور محبت اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ فاطمہ نے دیکھا کشف اور کومل کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن تھا اور نیدا کے سسرالی عزیزوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، مگر نیدا مسلسل فاطمہ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ نیدا کا خصوصاً فاطمہ کو بھرپور توجہ دینا۔ کشف کو اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سب فرینڈز کو نظر انداز کر کے فاطمہ کو اہمیت دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رسم کے لیے اسے کزنز لینے کے لیے آ گئی۔ نیدا کو اسٹیج کی طرف لے جایا گیا تو وہ بھی سجے لان کی طرف آ گئی۔ فاطمہ دھیرے سے چلتے ہوئے قدرے پرسکون گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ شور، ہنگامے اور کہکہوں کی آوازیں۔ فاطمہ ان خوشباش بے فکرے چہرے والے لوگوں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو راحیل کو کھڑے پایا۔ اکثر ان کی کالج میں بحث ہو جاتی تھی، مگر ان 2 سالوں میں اس نے راحیل کے ساتھ کلام تک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی راحیل نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی جرات کی تھی۔ کیسی ہو فاطمہ؟ تم سے مطلب؟ فاطمہ نے ناگواری سے کہا۔ تم آج بھی انگارے چبا رہی ہو، میں نے سمجھا تمہارا ٹیسٹ بدل چکا ہوگا، راحیل خوش دلی سے بولا۔ تم کل بھی لوفر تھے، آج بھی اسی مقام پر ہو، فاطمہ نے تلخی سے کہا۔ اور تم بھی کل تک بدلحاظ تھی، آج اس سے بھی زیادہ ہو۔ راحیل نے یہ کہہ کر اس کا راستہ روکنا چاہا۔ پیچھے ہٹو۔ اگر نہ ہٹوں تو؟
ذلیل گٹیا کمینے گندی نالی کے کیڑے، تمہیں خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑی گٹیا تربیت کی ہے تمہاری ماں نے، زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو۔ راحیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم جیسے گندے گدھ سے اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے، اگر ذرا بر بھی غیرت ہوئی تو مجھے کبھی مخاطب کرنے کی جرت مت کرنا، فاطمہ نے تنفر سے کہا۔ تم بھلا ہو کیا چیز؟ اتنی سی چونٹی، پیروں تلے کچل کر رکھ دوں گا۔ راحیل نے خباثت سے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر سختی سے دبایا۔ اس کی اتنی جرت نے فاطمہ کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ راحیل نے اس کے دائیں بازو کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر دبایا۔ پٹاخ! راحیل کے گال پر اتنا زور سے تھپڑ پڑا تھا کہ اس کی آواز کی گونج نے کئی لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ فاطمہ نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 3 تھپڑ اسے دے مارے تھے، اور وہ بھی شاید اس انہونی کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے بت بنا شوق کے عالم میں ارد گرد اکٹھی ہوتی بھیڑ کو دیکھتا رہا۔ سب حیران و پریشان تھے۔ راحیل بھی صورتحال کو سمجھ کر کف اڑانے لگا تھا۔ اتنی انسلٹ، اس قدر بے عزتی، لوگوں کے تبصرے اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ وہ گالیاں بکتا، زہرہن نگاہوں سے اسے دیکھتے، غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کومل اور کشف بھی حیران اور پریشان تھی۔ نیتا کے بھائیوں نے بامشکل راحیل کو قابو کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل چیخ چلا رہا تھا۔ اسی بھیڑ میں اس کی والدہ کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر نیتا کے پاپا آگے بڑھے۔ لال انگارہ آنکھیں لیے فاطمہ کونے میں کھڑی پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ نیتا کے پاپا نے اسے بازو کے حلقے میں لے کر بھرپور تسلی دی اور پھر راحیل کے رویے کی معذرت کی۔ حالانکہ اس تمام قصے میں ان کا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا۔ وہ بڑے احترام سے اسے گاڑی میں بساتے خود گھر تک چھوڑ کر گئے تھے۔ فاطمہ گھر آ کر بھی حیران تھی۔ نہ تو اتنی بہادر تھی، نہ ہی دلیر، مگر یہ کام جو وہ کر چکی تھی اس کے خواص معطل کرنے کے لیے کافی تھا۔ راحیل زخمی شیر کی طرح چنگار تھا، اسے ابھی تک اس خوف کے حصار میں مقید کیے ہوئے تھا۔ وہ جانتی تھی اس واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر بہت دور دور تک اچھالا جائے گا، بات بے بات تانے تشنے دیے جائیں گے، اور اس فلم کو کشف اور ہیرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ شک و شبے کی گنجائش کہاں تھی؟ دادوں نے تو تمام داستان سن کر سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ان سب کو ایک اور چٹ پٹا موضوع مل چکا تھا۔ پورے 20 دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر کب تک وہ گھر میں بند رہتی؟ اس کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا۔ وہ دل کو مضبوط کر کے بڑے حوصلے کے ساتھ کالج چلی آئی تھی۔ سچ شکر کہ راحیل اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ آئندہ آنے والے بہت سے دنوں میں اس نے راحیل کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس اڑتی اڑتی خبر سنی کہ راحیل نے کسی اور میڈیکل کالج میں مائیگریشن کروا لیا ہے۔ یہ خبر نہیں، اس کے لیے آزادی کا سندیسہ تھا۔ ایک مسلسل روح کو رگیدنے والے خوف کا اثر منٹوں میں زائل ہو گیا تھا، اور فاطمہ پورے دھیان کے ساتھ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس قصے پر دھول پڑ گئی۔ انہی دنوں حیدر اور طاہر ابو کی وطن واپسی کی خبر نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ ان کی آمد کی خوشی میں پورے گھر کو سجایا گیا تھا۔ دادا بھی بات پہ بات پر مسکرائے جاتی، پھپھو کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ اتوار کی شام حیدر اور طاہر ابو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ گھر سے تقریباً سبھی ایئرپورٹ روانہ ہو گئے تھے، ماں سوائے دادوں کے۔ طاہر ابو کی آمد کے ساتھ ہی پھپھو کی بد کلامی اور دادوں کی کوسنے دینے والی عادت کونوں خدروں میں جا چھپی۔ سچ یہ تھا کہ طاہر ابو کی خلاوت نرمی کے باوجود سب گھر والے ان سے ڈرتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی طاہر ابو سے کسی بھی معاملے پر اختلاف کرتے۔ گھر کی خواتین بھی ان سے کافی خوفزدہ رہتی تھی۔ حالانکہ طاہر ابو بلا کے نرم مزاج تھے، سب سے محبت کرنے والے، سب کا خیال رکھنے والے۔ طاہر ابو کو بیماری نے کافی کمزور کر دیا تھا، اور حیدر پہلے سے بھی کافی ہینڈسم اور بھرپور لگ رہا تھا۔ فاطمہ کو موجود نہ پا کر طاہر ابو نے باقاعدہ پیغام بھیج کر اسے بلوایا تھا، اور وہ تو انہیں اچانک سامنے پا کر خوشی سے حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں پوچھی، اور ادھر حیدر حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ اتنی کن ذہن فاطمہ ڈاکٹر کیسے بن رہی ہے۔ کیسی ہے فاطمہ؟ دوسرے دن ان کا سیڑھیوں پر آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ حیدر نے بڑی نرم مسکراہٹ سے جا کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ حیدر کی نہ صرف شکل و صورت بلکہ عادتیں اور مزاج بھی طاہر ابو کی طرح تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر بولی۔ میرا حال چال نہیں پوچھو گی؟ ٹھیک تو ہو تم، میرے سامنے بالکل تندرست کھڑے ہو۔ تم بالکل ویسی کی ویسی ہو، ذرا بھی نہیں بدلی۔ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آ جاؤ اوپر ایک کپ چائے پی لو، اسے پلٹتا دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی۔
نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ضروری کام ہے۔ اوکے، تمہاری چائے میری طرف ادھار رہی، حیدر مسکراتے ہوئے بولا تو فاطمہ حیران سی نیچے چلی آئی۔ اور پھر یہ صرف چند دن بعد کی بات تھی جب نادیہ بھپو نے ثنا کو عادل کے لیے بضابطہ مانگ لیا۔ انکار کی گنجائش کہاں تھی، تایا ابو نے ہاں کر دی اور ساتھ ہی ایسا زوردار دھماکہ کیا کہ پورے فاروقی ہاؤس کی دیواریں تک لرز گئی۔ خاندان بھر میں خبر کیا نشر ہوئی۔ خواتین بہانے بہانے سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے اور نگینہ آنٹی کے تاثرات کا جائزہ لینے آ دمکتی تھی۔ دادو اور بھپو الگ پریشان تھی، ینگ پارٹی بھی گویا شوق کے عالم میں گئی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیران اور الجھا سا تھا۔ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ جس نے بھی سنا گویا اسے یقین نہ آیا۔ بعض نے تو لگی لپٹی کے بغیر یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم تو کشف کو حیدر کی منگیتر سمجھتے تھے۔ تائی امی کی وفات پر نگینہ آنٹی کے الفاظ ابھی تک بعض زرخیز ذہن والی خواتین کو یاد تھے۔ فاطمہ اور حیدر کی منگنی، ساتھ شادی کی ڈیٹ فکس، اس تل حقیقت کو کم از کم فاروقی ہاؤس کی خواتین کے لیے فیس کرنا خط درجہ مشکل امر تھا۔ اور تایا ابو نے یہ کہہ کر کے تسمینہ کی آخری خواہش یہ تھی کہ فاطمہ ہی اس کی بہو بنے۔ وہ حیدر کے لیے فاطمہ کو اپنی زندگی میں سند قبولیت بخش گئی تھی۔ خاموش کروا دیا تھا۔ تایا ابو ثنا کے ساتھ ہی حیدر کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ حیدر کو 2 ماہ بعد واپس چلے جانا تھا، لہٰذا وہ اس فرض سے ہر صورت جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ گھر میں شادی کے ہنگاموں کی بجائے ایک تکلیف دہ خاموشی نے کنڈلی ماری تھی۔ نگینہ آنٹی اور کشف کے کیا تاثرات تھی یہ فاطمہ ہرگز جان نہیں پائی تھی، کیونکہ شادی سے 3 دن پہلے وہ دونوں کراچی فلائی کر گئی تھی۔ البتہ ثنا، بھپو اور ہیرا کی نفرت بری نگاہیں ہر لمحہ اس کا احاطہ کیے رکھتی۔ ان دنوں میں حیدر سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور وہ تو خود ابھی تک شوق کے عالم میں تھی۔ بھلا حیدر کا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ وہ حیرانی سے سوچتی تھی۔ حیدر کی رضامندی بھی اس کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ شاید تایا ابو نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ جتنا بھی سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ تایا ابو دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ ثنا کا جہیز اور اس کی بری دونوں ہی شاندار تیار کی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانا چاہتے تھے تاکہ مدتوں لوگوں کے ذہنوں میں ایسی شادیاں زندہ رہے۔ حیدر ان دنوں بہت مصروف تھا، حتیٰ کہ کھانے کی میز پر بھی اس کی کرسی خالی ہوتی۔ مایوں سے 1 دن پہلے حیدر کی فاطمہ سے اتنے دنوں بعد ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو حیدر شاید مینگو شیک بنا رہا تھا۔ کشف موجود نہیں تھی، ورنہ حیدر کو ایسے کام کبھی بھی نہ کرنے دیتی۔ حیدر کی خدمتیں کرنے کا اسے بہت شوق تھا، بلکہ اسے تو سب کی نظروں میں اچھا بننے کی لگن تھی اور وہ ہمیشہ ایسے کام ضرور کرتی تھی جن سے اس کی تعریف کا پہلو ضرور نکل آتا۔ حیدر بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا اور فاطمہ نے شاید غور نہیں کیا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان ٹھہر سی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اتنی چائے بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ فاطمہ کو سنجیدگی کے ساتھ برنر آن کرتے دیکھ کر وہ بولا تو فاطمہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چائے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک نیم گرم گلاس دودھ پی کر فریش ہو جائے۔ ضروری نہیں جو تم سوچتے ہو سبھی ایسا سوچنے لگے۔ سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے فوراً ہی تائید میں سر ہلایا اور پھر مزید بولا، تم اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد تھا۔ فاطمہ ابلتی ہوئی چائے کی طرف متوجہ تھی۔ اگر اس کی آنکھوں میں اترتے رنگ دیکھ لیتی تو دنگ رہ جاتی۔ مجھے لگتا ہے تم بھی میری طرح شوق میں ہو اس اچانک شادی کی وجہ سے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا اور بولا، مگر کیا ہے کہ میں پاپا سے اختلاف کی جرت نہیں کر سکتا، فرما بردار بچہ ہوں نا۔ تم کہیں اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے کی وجہ سے تو افسردہ نہیں ہو؟ اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے کہا تھا اور پھر بھرپور تسلی امیز لہجے میں بولا، تم اپنی تعلیم بخوشی جاری رکھ سکتی ہو فاطمہ، میں اس معاملے میں تمہیں پوری سپورٹ دوں گا، مگر تمہیں سٹڈیز کے ساتھ ساتھ پاپا اور موئز کو بھی فل ٹائم دینا ہوگا۔ حیدر، تم مجھ سے کچھ زیادہ توقعات نہیں وابستہ کر رہے، اس نے چائے مگ میں انڈیلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نئے رشتے کے تقاضے کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے کچھ ڈیمانڈ کرنا برا تو نہیں۔ ظاہرہ جب رشتہ بدلتا ہے تو فیلنگز بھی بدلتی ہیں، محسوسات و جذبات بدلتے ہیں۔ تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ نہ جانے وہ کیا کوریدنا چاہتی تھی۔ میں
اس نے جگمگاتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، فی الحال تو آج سے 2 دن بعد ہونے والے فنکشن میں تمہارے اور اپنے بارے میں بولے جانے والے کمنٹس پر خود کو تسلی بخش رہا ہوں۔ ظاہر ہے تمہیں دیکھنے کے بعد سبھی میری قسمت پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ دولہا اتنا خوبصورت اور دلہن، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے بڑی شوخ مسکان کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ نہ جانے فاطمہ کو ایک دم کیا ہوا تھا، وہ مگ وہیں پٹک کر فوراً ہی کچن سے باہر نکل گئی، حیدر کے پکارنے کے باوجود بھی۔ بارات والے دن تک لاشعوری طور پر اس کا دماغ حیدر کی گفتگو کے ارد گرد چکراتا رہا تھا۔ رات مہندی کے فنکشن میں سبھی حیدر کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تایا ابو نے مہندی کا فنکشن وسیع پیمانے پر ارینج کیا تھا۔ ہر طرف پیلے اور گولڈن کلر کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اسٹیج کو بھی پیلے اور گرین کلر کی آرائشی اشیاء پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن بھی کمبائن تھا۔ عادل اور ثنا کی رسم بھی اسی روز ادا ہوئی تھی، البتہ ان کے ولیمے کی رات ثنا کی رخصتی تھی۔ پھوپھا شادی سے پہلے ہی اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کم از کم فاطمہ کو ایک بوجھ کندھوں سے ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر عزا کزن اسے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ وہ خود بھی ان ہنگاموں سے دور کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی، اور یہ سکون صرف اس کے اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ نہ جانے کیوں آج دل بہت بوجھل تھا، آنکھیں نم نم سی ہو رہی تھی۔ دادو کو بار بار ثنا کی بلائیں لیتے دیکھ کر اس کے دل میں کنڈلی مارے احساس کمتری نے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ اس کی پلکوں کو بھگویا تھا۔ دادو جس طرح اسے نظر انداز کر رہی تھی، یقیناً بہت سے لوگوں نے ان کے رویے کو نوٹ کیا ہوگا۔ وہ انہی الجھی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ دھاڑ سے کھولے ہیرا اندر چلی آئی۔ شاید ان 12-13 سالوں میں پہلی مرتبہ اس گھر کا کوئی فرد غلام فاطمہ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھی اور دل میں خود کو ہیرا کی ہر کڑوی بات سننے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا ثنا کی طرح ہیرا بھی کشف کی خاطر اسے جگڑنے کے لیے آئی ہے، مگر ہیرا کو ایک دم منہ کھولتے پھر بند کرتے اور پھر ٹھٹک کر دیواروں پر آویزاں تصویریں اور کرسٹل کے ریک پر سجی ٹرافیاں، سرٹیفکیٹس، پرائزز اور مختلف ایوارڈز دیکھ کر حیران بلکہ شاکڈ بت بنا پا کر فاطمہ دھیمے سے بولی تھی، کشف کی خاطر جگڑنے کے لیے آئی ہو تو سیدھا اپنے ماموں جان کے بیڈ روم میں چلی جاؤ۔ میرا خیال ہے اگر کشف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار تایا ابو ہیں۔ ہیرا اب بھی خاموش تھی اور مسلسل سامنے دیوار پر ٹنگی تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ فاطمہ نے کچھ حیرانی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں فاطمہ کے اسکول کی پرنسپل اسے ٹرافی دے رہی تھی۔ یہ ٹرافی اسے 9th کلاس میں سب سے اچھا اور بہترین آرٹیکل لکھنے پر اعزازی طور پر اسکول کی طرف سے ملی تھی۔ ساتھ میگزین کے ایڈیٹر بھی کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں کیش رقم کا لفافہ تھا۔ حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ فاطمہ کو اسکول کی طرف سے ٹرافی ملی ہے، بلکہ حیرانگی تو اس لیے ہوئی تھی کہ سیم تصویر، سیم پرنسپل، ٹرافی، مگر وصول کرنے والی کا چہرہ فاطمہ کا نہیں بلکہ کشف کا تھا۔ کشف نے یہ تصویر ہیرا کو بھی بھجوائی تھی اور ہیرا نے ماموں جان کے سڈنی میں قیام کے دوران یہی تصویر وہاں لاؤنج میں لگی دیکھی تھی۔ ان دنوں وہ چھٹیاں گزارنے اور ثنا سے ملنے سڈنی گئی تھی۔ تو کیا کشف فاطمہ کی کامیابیاں اپنے نام سے پیش کرتی رہی ہے؟ ہیرا نے تھک کر سوچا اور بغیر کچھ کہے سنے پلٹ گئی، اور فاطمہ کو بہت عرصے بعد ہیرا کے رویے میں اچانک در آنے والی تبدیلی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ اس رات ہیرا اسے برائڈل ڈریس دینے کے لیے آئی تھی۔ اگلے دن بارات کا فنکشن تھا اور ہیرا اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ اسی فاروقی ہاؤس میں ہی لائی گئی تھی۔ میرج ہال سے گھر تک کا فاصلہ نہ جانے کیسے طے ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر کی سب سے ناپسندیدہ ہستی اسی کی ذات ہے۔ کوئی بھی فاطمہ کی حیدر سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ یہ فاطمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ سب سے پہلے اسے سٹنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں ذکی اور سنی تھے جو کہ مسلسل ہنس بول رہے تھے۔ پھر ذکی اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے بولا، یہ فلاور ارینجمنٹ ساری میں نے کی ہے اور آپ کا بیڈ روم بھی میں نے ہی پھولوں سے راستہ پہ راستہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے سیڑھیوں سے لے کر سٹنگ روم تک گلابوں اور موتیوں کی کلیوں کی سجاوٹ اور یہ رنگ برنگی ننھی منی جگمگ جگمگ کرتی لائٹنگ سب تایا ابو نے پاس کھڑے ہو کر زبردستی کروائی ہے، ورنہ حیدر بھائی تو اس حق میں نہ تھے۔ البتہ اپنا بیڈ روم بڑی نفاست سے ڈیکوریٹ کروایا انہوں نے۔ فاطمہ غائب دماغی سے تمام باتیں سن رہی تھی۔
اسی پل ساتھ والے کمرے سے دادوں کی ہلکی چنگھاڑتی آواز سنائی دی۔ رضوان، تجھے تو میں دودھ تک نہیں بخشوں گی۔ میری معصوم کشف کو ناحق رلایا ہے تو نے، اور بیٹے کی زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ حیدر کشف کو کس قدر پسند کرتا ہے؟ بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تجھے نہ بیٹے کی آنکھوں کے رنگ نظر آئے اور نہ ہی سگی بھتیجی کے آنسو دکھائی دی۔ فرمان کی اولاد تمہیں اتنی پیاری اور اپنوں کا احساس تک نہیں۔ بس تسنیمہ کی خواہش پر حیدر کی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ مجھے یقین ہے تم نے حیدر کو اس کی ماں کی محبت کا واسطہ دے کر منایا ہوگا۔ دادو بررائی آواز میں غصے سے بول رہی تھی۔ اسی پل کسی رشتے کی خالہ روبی نے اسے تھام کر اٹھایا تو وہ سرد جذبات کے ساتھ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی زد میں الجھ رہا تھا۔ تسنیمہ تو بہت ہی نرم دل اور خدا ترس خاتون تھی۔ اس کی بولی صورت پر اسے ہمیشہ ترس آتا تھا۔ اکثر اس کی ہاتھیں مجھ سے بھی الجھ پڑتی تھی۔ یہ زہریلی آوازیں اس کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی، اور جب وہ فل کارپیٹڈ سیڑھیوں پر بچھے نرم پھولوں، گلاب کی مہکتی دل نشین خوشبو والی پتیوں اور سفید موتی کی نازک نازک کلیوں والی لڑیوں کو ہٹاتے ہوئے چل رہی تھی، تو اس کے اندر ایک سرد جنگ جاری تھی۔ حیدر کو بغیر کسی جنگ کے ہمیشہ کے لیے پا لینے کی خوشی کسی اندھی کھائی میں جاگیری تھی۔ اور رات کو کشف کا فون سن کر اس نے کتنے تفہر سے کہا تھا، دیکھ لو کشف، اس نے تمہاری حسین صورت کو ٹھکرا کر غلام فاطمہ سے شادی کی حامی بھر لی۔ اب بتاؤ، حسن کی جیت ہے یا؟ اس پل فاطمہ کے لبوں پر بڑی جاندار مسکان کھل اٹھی تھی۔ تم نے ساری زندگی لاشعوری طور پر میرے ساتھ مقابلہ کیا ہے، میری ذہانت پر اپنے نام کا ٹھبا لگواتی رہی ہے۔ تمہاری ساری تدبیریں الٹ گئی ہیں کشف سلیمان۔ اور دوسری طرف کشف کیسے زخمی شیرنی کی طرح چنگھا رہی تھی۔ میری فتح کا جشن دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا تم میں، جو میدان چھوڑ کر بھاگی ہو۔ اپنی آنکھوں سے حیدر کو میرا ہوتا نہیں دیکھ سکی۔ وہ مسلسل اسے تپا رہی تھی۔ فاطمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تن من پر ٹھنڈی بخار پڑ رہی ہے۔ 22 سالوں سے سلگتی روح گویا اس پر پرسکون ہو گئی تھی، مگر اب اس کا قدم قدم بھاری تھا، گویا وہ اپنے وجود کا بوجھ بامشکل اٹھائے گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ تسنیمہ کی خواہش، تسنیمہ کی خوشی، کوئی اس کے کانوں میں چلا رہا تھا۔ تسنیمہ خود بیمار تھی، اسے اپنے لیے، اپنے معذور بیٹے کے لیے ایک دبو احساس کمتری کی شکار معمولی سی لڑکی چاہیے تھی، جو اس کے احسان مند بھی رہتی، اس کے گھر کو بھی سنبھالتی، کام کاج بھی کرتی۔ ایک تیر سے کتنے شکار ہونے تھے۔ وہ حیدر کے لیے اپنی اکلوتی دولت مند بانجی بھی لا سکتی تھی۔ کشف جیسی حسین لڑکی کوئی بہو بنا سکتی تھی، مگر اس نے بہت دور کی سوچی تھی۔ اسے اپنے سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کے مطابق لڑکی کی طلب نہیں تھی۔ کوئی الٹرا ماڈرن امیر ترین لڑکی کہاں انہیں اور ان کے موئز کو برداشت کر سکتی تھی۔ اسی لیے تو اس نے رضوان بھائی جان سے فاطمہ کو بہو بنانے کا عہد لیا تھا۔ نادیہ پھپھو کی نند کی آوازیں گویا تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تائی امی تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اذیت سے سوچا تھا۔ کمرے میں چھائی سبز رنگ کی ہلکی روشنی، پھولوں کی دل فریب روح کو پرسکون کر دینے والی مہک، ایئر فریشنر کی خوشبو، یہ سجا سجایا نیا نکوڑ چمکتے فرنیچر سے سجا بیڈ روم، کوئی چیز بھی اسے خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ حیدر کی سیج پر نہیں، گویا انگاروں پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی رمق تک نہیں تھی۔ کل تک اسے اپنی خوش نصیبی پر رشک آ رہا تھا، اور آج وہ اپنے ہونے پر بھی نفرت بھیج رہی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کے بچپن کے احساس کمتری نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خود کو کسی بھی چیز کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بیڈ روم کی گویا ہر چیز اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکی۔ حیدر قدم اٹھاتا سیدھا اس کی طرف آیا تھا، اور پھر اس کے مقابل بیڈ پر تقریباً نیم دراز ہو گیا۔ یار، پاپا نے کام کروا کے تھکا ڈالا ہے۔ پاکستان میں شادیوں پر کس قدر خرچہ کیا جاتا ہے، اوپر سے تھکاوٹ الگ۔ تم بھی یقیناً تھک گئی ہوگی۔
وہ پوری آنکھیں کھولے اس کے سجے سجائے روپ کو دیکھ کر بولا، آج تم کل سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ شاید تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو اتنا سجایا ہے، وہ بھی میرے لیے۔ اس نے ایک دم ہی اپنا انداز بدل کر اس کا ہاتھ مٹھی میں دبایا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں فاطمہ؟ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے، دادو تک کو تر تر جواب دیتی ہو، کیا روایتی شرم آ رہی ہے؟ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ وہ عادتاً بہت اچھی سلجھو نیچر کا تھا، فضول الجھنا، اپنی من مانی کرنا دوسروں کی توہین و تحقیر کے احساسات سے کوسوں الگ تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت نرمی اور مٹھاس تھی۔ اس نے شاید آج تک کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی تھی، کسی کو ڈانٹا تک نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کیا تھا، نہ بد لحاظی سے پیش آیا تھا، جبکہ فاطمہ کے متعلق یہی تمام باتیں مشہور تھی۔ دوسرے دن ولیمے کا فنکشن تھا اور فاطمہ آج بھی بہت بجھی بجھی سی تھی۔ حیدر کی بے پایا محبت، توجہ اور چاہتوں کے باوجود اس کا دل بوجھل سا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس نے کالج بھی جوائن کر لیا اور گھر کو بھی توجہ دینے لگی تھی۔ اس نے نچلے پورشن میں جانا ترک کر دیا تھا اور آمد و رفت کے لیے پچھلی سیڑھیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ دادو اور خصوصاً نگینہ آنٹی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کشف ابھی تک کراچی سے واپس نہیں آئی تھی اور فاطمہ اس کی غیر موجودگی میں خود کو پرسکون تصور کرتی تھی۔ ثنا ہنی مون پیریڈ گزار کر پہلی مرتبہ آج فاروقی ہاؤس آئی تھی۔ فاطمہ اس کی آمد کے سلسلے میں کچن میں مصروف تھی۔ عادل نے رات کو آنا تھا۔ سر شام ہی فاطمہ ڈنر کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تایا ابو کسی سے ملنے کے لیے گئے تھے، ابھی ابھی ان کی آمد ہوئی تھی۔ ثنا کی موجودگی کا سن کر وہ بے انتہا خوش ہوئے۔ ثنا موئز کے کمرے میں تھی، تایا ابو بھی وہیں چلے گئے۔ رات کو حیدر کے آنے سے پہلے عادل بھی آ گیا تھا۔ ثنا نے حیدر کو بھی فون کر کے بلوا لیا۔ گھر میں ایک دم رونق سی ہو گئی تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وہ گرین ٹی بنا کر لاؤنج میں آئی تو حیدر اور عادل کو کسی بحث میں الجھے پایا۔ میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کم از کم شادی کا فیصلہ بندے کو بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ عادل ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا، یعنی پیرنٹس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ موئز نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پیرنٹس کو بچوں کی شادی کے سلسلے میں انہیں آزادی دینی چاہیے، نہ کہ جذباتی بلیک میلنگ سے ان کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی یا نہ کی تسکین کے جھنڈے گاڑ کر فضول سی خوشی محسوس کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ والدین بچوں کا برا ہرگز نہیں سوچتے۔ حیدر فاطمہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں نے بعض لو میرج کو ناکام اور بعض ارینج میرج کو کامیاب دیکھا، اور لو کا کیا ہے، شادی کے بعد ہو ہی جاتا ہے۔ اور ویسے بھی نکاح کے بولوں میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو دو اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حیدر کی بات کے اختتام پر عادل بولا، تم اپنا تجربہ بیان کر رہے ہو، یہی سمجھ لو مجھے تو ڈیئر فاطمہ سے کوئی خاص قسم کا عشق محسوس ہو رہا ہے۔ حیدر نے بالکل خاموش بیٹھی فاطمہ کو چھیڑا۔ آپ کا ٹرپ کیسا رہا عادل بھائی؟ موئز نے عادل کا دکھتا ٹاپک چھیڑ دیا تھا۔ کیسا رہنا تھا بلا ٹرپ؟ جیب کا کباڑا ہو گیا ہے، مگر ہاتھونے آنا کا دل نہیں بھر رہا تھا، فضول چیزیں خرید کر۔ اسی لیے تو میں ہنی مون کو فضول سمجھتا ہوں، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ تم واقعی سمجھدار ہو، عادل نے اسے سراہا، اور پھر مزید 1 گھنٹہ ان ہلکی پھلکی باتوں میں گزر گیا۔ ثنا نیچے دادوں کے پاس تھی۔ کچھ دیر بعد عادل بھی نیچے چلا گیا تو محفل خود بخود برخاست ہو گئی۔ فاطمہ جب بیڈ روم میں آئی تو حیدر کو جاگتا پایا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ تمہارے بغیر نیند کس کو آتی ہے؟ حیدر کے جواب نے نہ جانے کیوں اسے سلگا دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ حیدر محض باتوں سے اسے بہلاتا ہے، ورنہ وہ تو کشف کا اسیر تھا، اور کشف بھی ایسی کہ جی چاہتا تھا کہ بس اسے ہی دیکھتے رہیں۔ اس کے حسن کی خاندان بھر میں دھوم تھی، اور مردوں کو خواتین کی خوبصورتی کس قدر اپیل کرتی ہے۔ کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنا اور کشف کا موازنہ کرنے لگتی تو دل مزید بوجھل ہو جاتا تھا۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ ہاں کچھ نہیں، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے تو شیئر کرو فاطمہ، میں تمہیں اکثر خود سے الجھتے دیکھتا ہوں۔ حیدر نے نرمی سے کہہ کر اس کا رخ اپنی طرف بدلا۔ وہ اپنی الجھنیں اور احساس کمتری کے بارے میں کیا بتاتی اسے؟ وہ تو خود سے بھی ایسی باتیں شیئر نہیں کرتی تھی۔
اس کی مسلسل خاموشی اکثر حیدر کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ نہ جانے وہ کس خدشے کے تحت پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ غائب دماغی سے بولی۔ اگر کشف اس جگہ حیدر کے برابر لیٹی ہوتی۔ اس کی ذہنی روح نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ لاشعوری طور پر کشف کا عصیب اس کے دل و دماغ پر ہمہ وقت حاوی رہتا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان نہ ہو کر بھی موجود تھی۔ تم بہت اچھی ہو فاطمہ۔ میں نے اتنے سالوں میں باہر رہ کر جو کچھ تمہارے بارے میں سنا تھا، تمہیں قطعاً اس سے مختلف پایا ہے۔ تمہاری عادتیں بہت اچھی ہیں۔ کشف سکارف لیتی تھی تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ ثنا اور ہیرا بھی سکارف لیا کریں، مگر تم تو پوری ٹنڈ نما چادر لیتی ہو۔ مجھے تمہارا باپردہ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یقین جانو، جب پہلی مرتبہ پاپا نے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا۔ پاپا مجھے فورس کرتے رہے، مما کی قسمیں دیتے رہے، مگر میں اپنے آئیڈیل سے ہٹ کر کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ یقین کرو کہ مجھے کبھی خوبصورتی نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ حسن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے مقابل کی کوالٹیز، اس کی نیچر، گفتار انداز اور خصوصاً باوقار لباس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بندے کی اعلیٰ چوائس اور باوقار شخصیت کا اندازہ اس کے لباس سے ہوتا ہے، پھر اس کے بول چال اور زبان کی مٹھاس متاثر کرتی ہے۔ تمہاری شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش ہے۔ میرا دل تمہاری طرف کھنچتا ہے، اور یہ سب محبت کی کرامات ہے۔ میں نے پاپا سے کہا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس مجھے ذہین خواتین اچھی لگتی ہیں۔ پاپا نے کہا فاطمہ بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ میری ان سے بحث شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جس لڑکی کو میتھ کا ایک سوال سمجھانے میں میرا پورا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھلا کہاں انٹیلیجنٹ ہوگی؟ مگر پاپا میری بات ہرگز نہیں مانے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ تم میڈیکل میں پہنچ گئی ہو۔ یہ بات مجھے پاپا نے بتائی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ پورا گھر اس بات سے انکاری ہے، دادو سمیت، اور پاپا محض تمہاری میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے جھوٹی سچی دلیلیں دیتے ہیں۔ تمہاری بے تحاشا تعریفیں کرتے تھے، جبکہ باقی پورا گھر تم سے نالا رہتا تھا۔ مگر اب مجھے… بولتے بولتے اس نے غیر ارادی طور پر اپنے شانے پر رکھے فاطمہ کے سر اور سادہ سے چہرے پر بند آنکھوں کو دیکھا، اور پھر نہایت نرمی اور محبت سے اس کے سر کو تکیے پر رکھ کر خاموشی سے اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا۔ تم واقعی بہت اچھی ہو فاطمہ، میری سوچی اور میرے تصور سے بھی بڑھ کر۔ کشف ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، بس ایک ٹیلی فون کال نے ان سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کشف نے خودکشی کر لی تھی۔ ثنا اور ہیرا کے بے تحاشا رونے کی آواز سن کر فاطمہ بھی نیچے بھاگی تھی۔ ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا۔ حیدر اور فاطمہ کی شادی کے پورے 2.5 ماہ بعد اس کی خودکشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ فاطمہ تو بے حد ازردہ اور پریشان تھی۔ وہ تو اپنی ڈاکٹری رپورٹ سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ دادو اس حادثے کا ذمہ دار براہ راست حیدر کو ٹھہرا رہی تھی۔ گھر میں ایک تکلیف دہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیدر سمیت سبھی کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ کشف نے سلیپنگ پلز لینے سے پہلے اپنی خودکشی کا ذمہ دار حیدر اور فاطمہ کو ٹھہرایا تھا۔ اس حد میں نہ جانے کتنے شکوے اس نے حیدر سے کر ڈالے تھے۔ اس کی محبت کی اس عجب داستان پر نہ صرف حیدر بلکہ گھر کے افراد سب رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ اس وقت سب کے لبوں پر کشف کی زندگی کی دعائیں تھیں۔ پھپھو کے کوسنے اور بد دعائیں سب فاطمہ کے لیے تھی۔ وہ خود کشف کی اس چال پر حیران تھی۔ پورے 27 گھنٹوں بعد کشف کی زندگی کی نوید سنا کر سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کشف ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ گھر والے وقتاً فوقتاً اس کے پاس آ جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں حیدر اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی وقت ہسپتال آتا جب کشف دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہوتی۔ اس کے حسین بیمار چہرے کی طرف دیکھ کر نہ جانے کیوں دل عجیب سے احساسات سے لبریز ہو جاتا تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے لگتا تھا۔ وہ ماضی کی طرف نظر دوڑاتا تو کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں حیدر کو یاد آ رہا تھا جب اس نے کبھی کشف کی حوصلہ افزائی کی ہو، کبھی بھولے سے بھی پسندیدگی کی نگاہ یا پھر اظہار محبت وغیرہ۔ نہ جانے اس پاگل سی لڑکی نے دل ہی دل میں کب سے اسے چاہنا شروع کر دیا تھا، کب کشف کا دل حیدر کی طلب کرنے لگا تھا۔ پھر شادی کے دوران اور اس سے پہلے کشف اور نگینہ آنٹی کی غیر موجودگی اور پاپا کا اسے مطمئن کرنا،
انہوں نے حیدر کو یہی بتایا تھا کہ کشف کی نانی بیمار ہے، اسی لیے وہ لوگ کراچی چلے گئے ہیں۔ حیدر نے ایسا تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ کشف اس کی کزن تھی، اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب کی خیر دل عزیز ہستی تھی، مگر جب اس کی شادی کا ایشو اٹھا تو نہ صرف مما بلکہ پاپا نے بھی کشف کی بجائے فاطمہ کی فیور کرنا شروع کر دی تھی۔ میری بہو صرف فاطمہ بنے گی۔ مما سب کی مخالفت کے باوجود ایسی باتیں کیوں دہراتی تھی؟ کیوں انہوں نے فاطمہ جیسی عام سی لڑکی کو کشف پر ترجیح دی تھی؟ حالانکہ مما اور آنٹی کے تعلقات کبھی بھی روایتی دیورانی جٹانی والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود مما سب کچھ جانتے بوجھتے کبھی بھی کشف کی تعریف میں نہیں بولی تھی۔ سارا خاندان اس کی اچھائیوں کے گیت گاتا تھا اور فاطمہ کو سبھی ناپسند کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود مما نے فاطمہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی کے روپ میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار بہت عرصہ پہلے کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک فاطمہ میں بہت خوبیاں تھیں جو کم از کم اس وقت حیدر کو نظر نہیں آتی تھی۔ اب بھی سارا خاندان گویا کشف کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج حیدر کشف کو دیکھنے آیا تھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے حیدر کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ حیدر نے طویل سانس کھینچا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی اور اس میں دوائیوں کی بو اچھی تھی۔ کیسی ہو کشف؟ کم از کم یہ سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے، وہ برائی آواز میں بولی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حیدر کہ تم ٹھکرا دو گے مجھے، فاطمہ کو میرے مقابل لے آؤ گے، اس سے شادی کر لو گے۔ میں نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا کشف، اور تم اس معاملے میں تھی کہاں؟ پاپا نے مجھے کہا فاطمہ سے شادی کر لو، میں نے پاپا کی بات مان لی۔ حیدر نے وضاحت کرنا چاہی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ تم میرے ہو، مگر تم تو میرے کبھی بھی نہ تھے۔ عام حالات میں وہ براہ راست حیدر سے ایسی بات کہنے کی کبھی جرأت نہ کرتی، مگر اب حالات کو چھوڑتے اسے یہی مناسب لگا کہ حیدر کو اپنے دل کی تمام بات سنا دے۔ پہلے ہی مما نے اس سے ہر بات چھپا کر اس کی پوری ناؤ ڈبو ڈالی تھی، ورنہ کشف کبھی بھی فاطمہ کو جیتنے نہ دیتی۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں بہت بری ہوں، بدصورت ہوں، اسی لیے تمہاری نگاہ مجھ پر نہیں ٹھہری حیدر۔ اس کے آنسو حیدر کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ فطرتاً نرم دل نرم مزاج کا بندہ تھا۔ پہلے کشف کی خودکشی کی وجہ سے سب اسے کھچے کھچے سے تھے، حتیٰ کہ دادو بھی۔ حیدر پر ابھی انکشاف ہوا کہ اس کی فاطمہ کے ساتھ کی مخالفت سب سے زیادہ دادو نے کی تھی، محض کشف کی خاطر۔ میں نے کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ الجھ گیا تھا کہ کیسے کشف کو وضاحت دے۔ تو پھر وہ سب کیا تھا حیدر؟ گھنٹوں فون پر مجھ سے باتیں کرنا، میری کیئر کرنا۔ جب بھی تم پاکستان آتے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتے۔ بتاؤ حیدر وہ سب کیا تھا؟ کشف بینچی آواز میں چیخی تھی۔ تم میری کزن تھی، ہماری دوستی تھی، اور صرف کزن۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی پل حیدر کے موبائل پر فاطمہ کا نمبر جگمگانے لگا تھا۔ حیدر نے آف کا بٹن دبا کر کشف کی طرف دیکھا۔ خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہے کشف۔ ضروری نہیں جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا، جو تمہارے دل نے چاہا اور جو دماغ نے سوچا سبھی وہی کچھ کریں۔ تم نے سراسر اپنا نقصان کیا ہے، اپنے والدین کا کیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ چاچو اور آنٹی کی کیا حالت ہوئی ہے، تمہارے اس فیل نے انہیں کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ ہماری ذات پر سب سے پہلے ہمارے والدین کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم خود کو بہت جلد سنبھال لو گی۔ زندگی میں تمہارے لیے بہت سی خوشیاں منتظر ہیں۔ حیدر نے رسان سے اسے سمجھایا۔ ہاں، میری زندگی میں تمہارے ہی باعث خوشیاں ہیں، اور انہیں میں چھین کر ہی رہوں گی۔ کشف نے آنسو پہنچتے ہوئے جنونی انداز میں سوچا تھا۔ حیدر نے میری کال ڈسکنیکٹ کر دی ہے، فاطمہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سلگتے ہوئے سوچا تھا۔ یقیناً کشف اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے غصے کے عالم میں کن پٹیاں دبائی۔ وہ مکار جھوٹی لڑکی پہلے کیا کم تھی، جو اب نیا ڈرامہ رچا کر سب کی ہمدردیاں بٹورتی پھر رہی ہے۔
اور حیدر چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ رات تک پھپھو اور حیدر کی واپسی ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اسے دیکھتی تنفر سے منہ پھیر لیا تھا، جس کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ حیدر بہت چپ چپ تھا۔ اس نے کھانا بھی برائے نام کھایا تھا۔ فاطمہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ واپسی اس کی بہت دیر سے ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے کشف کی؟ فاطمہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں پہل کی تھی، ورنہ اول روز سے ہی حیدر اسے بولنے پر اکساتا تھا۔ بہتر ہے پہلے سے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم جلدی واپس آ گئے ہو؟ 1 ہفتے بعد میری فلائٹ ہے سڈنی کی۔ ابھی مجھے کچھ ضروری کام بھی نپٹانے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم کشف کی وجہ سے اپنا پروگرام کینسل کر دو گے۔ فاطمہ نہ جانے کیا کریدنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ وہ بیمار ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اسے میری نہیں، اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے، حیدر نے سنجیدگی سے کہہ کر فائلیں کھول لیں۔ کشف نے ہماری شادی کے 3 ماہ بعد کیوں خودکشی کی؟ اسے یہ کام اسی دن کرنا چاہیے تھا۔ اس ٹاپک کے علاوہ کوئی اور بات تمہارے پاس نہیں ہے تو پلیز خاموش ہو جاؤ، میں نے کچھ ضروری کام کرنا ہے، وہ ضد سا ہو کر بولا تھا۔ سڈنی جانے سے پہلے پورا 1 ہفتہ حیدر نے اسے کالج جانے نہیں دیا تھا۔ تقریباً روزانہ ہی وہ اسے گھسیٹ گھساٹ کے باہر لے جاتا، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ہوٹلنگ۔ حیدر نے ان دنوں کو یقیناً اس کے لیے بھی یادگار بنا دیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اندرونی طور پر بھی خوشی محسوس کر رہی تھی، مگر یہ کیفیات بھی لمحاتی تھی۔ نہ جانے کون سی ایسی چیز تھی جو اسے پورے دل سے خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ ایسا ضرور تھا جو اس کے دل کو خیمہ وقت بے سکون کیے رکھتا۔ اسے پوری طرح سے یاد تھا جانے سے پہلے اس رات حیدر نے پوری رات اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ ساری رات انہوں نے جاگتے گزاری تھی۔ میٹھی چاندنی میں نہائی وہ رات فاطمہ کے دل پر نقش تھی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کشف نہیں تھی، کم از کم فاطمہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ یہ اندرونی خوشی تھی جو جگنوں کی مانند اس کی آنکھوں کو روشن کیے دے رہی تھی۔ 14ویں کے چاند کے جگمگاتی کرنیں آم، جامن، مور پنکھ کی گنی شاہوں سے چھن چھن کر پورے ٹیرس کو جگمگا رہی تھی۔ سیاہ آسماں پر ستاروں کے جھرمٹ نے چاند کی چاندنی کو بڑے رشک کے عالم میں دیکھا تھا۔ میں تمہارے پاس اپنی بہت سی اچھی اچھی یادیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری یہ 2-3 ماہ بہت خوشگوار گزرے، صرف اور صرف مجھے سوچتے ہوئے، حیدر نے بڑی ترنگ کے عالم میں کہا تھا۔ اور اگر اس دوران کوئی اور آ گیا میری سوچوں پر قابض ہونے تو پھر؟ فاطمہ نے شرارت سے حیدر کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بغیر سوچے سمجھے بولا، ایسی کی تیسی اس تیسرے کی۔ اور اچانک کچھ یاد آنے پر حیدر کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ چمکی۔ ہنسی کی چھنکار نے گویا ارد گرد کلیاں سی چٹکا دی تھی۔ بتاؤ، یاد کرو گی مجھے؟ یہ نہ پوچھنے کی بات ہے نہ بتانے کی، اپنے دل سے پوچھ لینا، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ اگر اسے خبر ہوتی کہ زندگی میں اس رات اس نے آخری مرتبہ پورے دل سے ہنسنا تھا تو اسی رات حیدر کی ہمراہی میں جی بھر کر ہنس لیتی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس رات کے بعد اس کی پوری زندگی بس آنسو سے عبارت ہوگی۔ حیدر چلا گیا تو سارے موسم خود بخود روٹ گئے۔ اس کی موجودگی میں گویا ایک تحفظ کا احساس رہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر تنہا ہے۔ تایا ابو کو ہارٹ اٹیک اور کشف کی واپسی، یہ دونوں خبریں اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ حیدر کے جانے کے صرف 20 دن بعد تایا ابو اچانک ایک رات بیمار ہو گئے تھے۔ دادوں کی خود ساتہ ناراضگی بھی ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ پھپھو اور ثنا بھی آ گئی تھی۔ یہ تایا ابو کو دوسرا اٹیک تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ حیدر اطلاع پاتے ہی واپس آ گیا تھا۔ تایا ابو کے جانے کے بعد وہ سچ مچ کڑی دھوپ میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ دادوں سمیت سب کو کھلم کھلا فاطمہ کی مخالفت میں بولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا تھا۔ حیدر اسے ڈھیروں تسلیاں دلاسے اور موئز کا ڈھیروں خیال رکھنے کا وعدہ لے کر چلا گیا تھا۔ اس کا یہ آخری سال تھا، واپس جانا اس کی مجبوری تھی۔ پہل ایک ہی کچن میں کھانا پکتا تھا۔ دادو اور آنٹی کی مشترکہ میٹنگ کے بعد ان کا کچن الگ کر دیا گیا۔ فاطمہ نے بڑی سہولت سے علیحدہ کچن کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، مگر بڑا مسئلہ راشن خریدنے کا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور پھر موئز کی دوائیوں کا خرچہ الگ۔ فاطمہ نے ثنا سے اس مسئلے پر بات کی تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔
اول روز کی گرہ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ وہ صرف اور صرف معیز سے ملنے کے لیے اوپر آتی تھی، کچھ دیر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی۔ مہینے کے آخر میں حیدر نے اسے کافی سارے پیسے بھجوائے تھے۔ وقتی طور پر کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر حالات معمول کے مطابق ہوتے چلے گئے۔ فاطمہ نے کالج دوبارہ سے جوائن کر لیا۔ حیدر ہر مہینے ایک بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتا تھا۔ دادوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، شاید اسی لیے بہت آگ بگولا رہتی تھی۔ اسے دیکھتے تنفر سے منہ پھیر لیتی۔ فاطمہ خود بھی بدمزگی سے بچنے کی خاطر انہیں مخاطب نہیں کرتی تھی۔ دادو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی اور معیز بھی کم کم نیچے آتا تھا۔ اسی بہانے فاطمہ بھی زیادہ اپنے پورشن میں رہتی تھی۔ کشف سے بھی اس کا کم کم سامنا ہوتا تھا۔ کشف تو یقیناً اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ یہ تقریباً 2 ماہ بعد کا واقعہ تھا جس نے فاطمہ کی پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ 11 سال وہ ننگے پاؤں انگاروں پر چلی تھی۔ آبلہ پائی کا یہ سفر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ روح اور دل پر لگنے والے گھاؤ تو ابھی تک تازہ تھے۔ وہ بھی انوکھی صبح تنہا تھی، مگر اس کا اختتام اس قدر رگیدنے والا تھا۔ اس شام اتنی ذلت، اتنی نفرت، حقارت اس کے حصے میں آئی تھی۔ اسے خبر ہوتی تو وہ کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں، مگر قسمت کا یہ پھیر اس کی زندگی کو چکرانے کے لیے اور اسے در بدر کی ٹھوکروں کا حصے دار بنانے کے لیے اس شام غلام فاطمہ کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ایسی آندھی چلی کہ اس کا وقار، عزت نفس، ثنا، خودداری، غیرت سب ہواؤں میں بکھر گیا۔ ایسی طوفانی آندھی ہوئی اور ایسی کڑکڑاتی بارش برسی کہ اس نے اپنے آشیانے کا پتہ تک کھو دیا۔ ہواؤں میں بکھر گیا اور وہ بھٹکتی رہ گئی، اپنے آشیانے کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ کیسے کالے بادل چھائے تھے۔ اس شام نہ جانے دل بھی کیوں معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ کالج سے واپسی پر دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا معیز کو فون کر کے بتا دے، وہ بیچارہ اس کے انتظار میں حد درجہ فکر مند ہو رہا ہوگا۔ اسی سوچ کے پیش نظر وہ قریبی پی سی او سے فون کرنے کی غرض سے روڈ کراس کرنے لگی تو اچانک سیاہ کرولا کے ٹائر اس کے قریب اس زور سے چڑچڑائے کہ فاطمہ کو یوں محسوس ہوا گویا کانوں کے پردے تک پھٹ جائیں گے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں گاڑی کے دروازے کھلے اور 2 نوجوان لڑکوں نے زبردستی گھسیٹ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹھا۔ فاطمہ چیختی چلاتی شور مچاتی رہ گئی اور پھر کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے پہلے ایک جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آواز راحیل کی تھی۔ فاطمہ کو یوں محسوس ہوا گویا کوئی طویل و عریض عمارت اس کے وجود پر آن گری ہے۔ آج میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ میں نے تم سے اس رات کی تذلیل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تمہاری خاطر، تمہاری اس دن کی تذلیل کی خاطر میں نے اپنا شہر چھوڑا، کالج چھوڑا، حتیٰ کہ گھر تک چھوڑ دیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں اس ذلت کو بھول چکا ہوں؟ چنیتا کے گھر میں میری بے عزتی تم نے کی تھی۔ لمحہ لمحہ میں نے اس وقت کا انتظار کیا ہے۔ تم بھی آج اتنی ذلت سمیٹ کر میرے اس فلیٹ سے نکلو گی غلام فاطمہ؟ رحم کرو مجھ پر راحیل، معاف کر دو مجھے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر تم سے مانگتی ہوں معافی، فاطمہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ وہ جس بات کو بھول چکی تھی وہ یوں اژدہا بن کر اچانک اس کے سامنے آ جائے گی، یہ تو فاطمہ نے سوچا بھی نہ تھا۔ تم نے کیا تھا مجھ پر رحم؟ کیوں مارا تھا تم نے مجھے تھپڑ؟ جواباً وہ زور سے چلایا۔ میرا فیوچر تباہ ہو جائے گا، میری شادی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی، میں راکھ ہو جاؤں گی۔ وہ ساری رات روتی چلاتی رہی، مگر راحیل گونگا بہرا بنا رہا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اس رات کی صبح اس کے لیے کتنے عذاب لے کر نمودار ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ کم از کم فاروقی ہاؤس کی عورتیں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ زندگی میں اب اس کے لیے خوشی کا نشان تک نہیں رہے گا۔ وہ فرعون بنا اس کے رونے گڑ گڑانے پر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس پل مکروہ لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا راحیل؟ نہیں۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ تمہیں تمہاری عزیز ترین ہستی کا واسطہ۔ وہ زمین پر بیٹھی پوری جان سے کانپ رہی تھی۔
اس کے کھونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ راحیل، مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بلکتی رہی، یہ دیکھے بغیر کہ راحیل کے چہرے کے تاثرات یک لہت بدل گئے۔ وہ ایک دم اٹھا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور نوجوان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے گویا نوید سحر لایا تھا۔ 7 گھنٹے کے اذیت ناک انتظار کے بعد اسے اذن رہائی مل گئی تھی۔ وہ اس فلیٹ سے باہر نکلی تو راحیل ارد گرد کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی تک آئی تو راحیل کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راحیل اتنی آسانی سے مان جائے گا، اسے اس زندان سے رہائی مل جائے گی۔ آگے کیا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو فی الحال یہاں سے نکلنے پر حیران تھی، پریشان تھی، خوش تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ راحیل جیسا شخص اسے معافی کا پروانہ تھما کر گھر چھوڑنے پر رضامند ہو جائے گا۔ پورے راستے راحیل نے کوئی بات نہیں کی تھی، فاروقی ہاؤس کے گیٹ کے قریب گاڑی روکتے ہوئے وہ صرف اتنا بولا تھا، مجھے معاف کر دینا غلام فاطمہ۔ انسان انتقام اور حسد و بغض میں اپنا وقار اور منصب بھول جاتا ہے۔ مجھے انتقام نے اندھا کر دیا تھا اور میری کزن اور تمہاری کزن کو حسد و کینے نے۔ میں تم سے اس شرمناک فعل پر معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا شکریہ راحیل، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، مبادا کہیں اس کا دوبارہ سے ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں پر ہاتھ پھیر کر لرزتے قدموں کے ساتھ جوں ہی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دادو کی کڑک دار آواز نے اس کے قدم زنجیر پا کر دیے۔ کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہی ہے نامراد؟ دادو، میں پہلی مرتبہ دادو کے سامنے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مت مجھے دادی کہنا، اپنی ناپاک زبان سے غلیظ کمینی۔ کیسی دیدہ دلیری سے واپس آ گئی ہو؟ کہاں تھی رات بھر؟ کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو؟ ارے ملاؤ فون حیدر کو، بتاؤ اسے آ گئی تمہاری عزت دار بیوی، رات نہ جانے کس کے پاس گزار کر۔ ساری رات فون کرتا رہا ہے بیچارہ بچہ، قسمت پھوٹ گئی میرے حیدر کی۔ گندے خاندان سے تعلق تھا، جیسی دادی ویسی ماں اور ویسی بیٹی بھی۔ زبان تیری آنکھوں پر کیسی پٹی باندھی تھی اس جادوگرنی نے۔ دادو کا وویلا جاری تھا۔ نادیہ پھوپھو بھی خبر سن کر آ گئی تھی، وہ بھی دادو کے ساتھ اسے لان تان کرنے میں مصروف تھی۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، دادو چلا چلا کر بول رہی تھی۔ پھر حیدر کو فون کیا گیا۔ فاطمہ نے تڑپ کر انگارے چباتی دادو کی طرف دیکھا۔ موئز بھی قریب ہی بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ حیدر نے نہ جانے کیا کیا کہا۔ فاطمہ لرزتی کامتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لوگوں کے دہکائے باتوں کے جہنم میں وہ ہر لمحہ جلتی رہی تھی۔ خاندان بھر میں اس کی غیر موجودگی کی خبر نشر کر دی گئی تھی۔ اسے خاندان والوں اور جاننے والوں کی ہی نہیں، حیدر کی نظروں میں بھی گرا دیا گیا تھا۔ اسے اس بات پر افسوس نہیں تھا کہ فاروقی ہاؤس کی عورتوں نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ اسے حیدر کے بدل جانے کا صدمہ تھا۔ اسے حیدر کی بے اعتنائی نے دکھ دیا تھا۔ اسے حیدر کی بے وفائی نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ رو رو کر اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، اسے کشف کی نفرت کی داستان سنائی، اسے تڑپ تڑپ کر کشف کے پلان کے بارے میں بتایا، مگر وہ تو گویا کان بند کر چکا تھا۔ اس نے جو سننا تھا سن لیا تھا، اب تو صرف فیصلہ کرنا باقی تھا۔ حیدر نے بس اتنا کہا، میں سب کو جٹلاتا رہا تھا کہ تم ایسی نہیں ہو۔ دادو کو، پھپھو کو، حتیٰ کہ کشف کی باتیں بھی مجھے فضول لگتی تھی، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری ماں بھی گھر سے بھاگ کر آئی تھی، تمہاری دادی بھی، اور پھر تم سے کس نیک نامی کی توقع کی جاتی؟ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں خود کو اس وقت ذلتوں کے گھڑے میں گرا محسوس کر رہا ہوں۔ تھوکتے ہوں گے لوگ میرے انتخاب پر۔ فاطمہ ساکت سی اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کو سنتی رہی۔ حیدر ایسا ہرگز نہیں تھا، ایک بے یقینی کی کیفیت تھی۔ گھر والوں کا رویہ پہلے کون سا بہتر تھا، اب تو بدترین ہو گیا تھا۔ دادو نے اسے اچھوت سمجھ کر پہلے گیسٹ روم اور پھر سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا تھا۔ اس کے برتن الگ کر دیے گئے تھے، اسے بچا کچا کھانے کو ملتا رہا۔ وہ سب کی نفرتیں برداشت کرتی رہی، سب کی گالیاں کوسنے سنتی رہی۔ اس پر بے حسی کی چادر آہستہ آہستہ طاری ہو رہی تھی۔ یہ بے حسی خود فراموشی کی پہلی سیڑھی تھی، جس پر قدم با قدم زینہ بہ زینہ چڑھ رہی تھی۔
جب بھی کبھی کشف سے سامنا ہوتا تو وہ بڑے تفخر سے اس کی لہجہ بے لہجہ بگڑتی حالت پر مسرور ہوتی۔ سب کے مجبور کرنے پر اور تمام شواہد اکٹھے کر کے حیدر نے فیصلہ سنا دیا۔ سب گویا اسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ حیدر نے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے اور گویا سبھی نے حیدر کے اس عمل کو سراہا سوائے ہیرا کے۔ ہیرا نے فون کر کے نہ صرف ماں بلکہ نانی سے بھی خوب جھگڑا کیا تھا، حیدر سے بھی بات کی، مگر سب بیکار گیا۔ دادو تو اب ایک لمحہ بھی فاطمہ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی حالت بھی گویا مدہوشوں جیسی تھی، جہاں بیٹھتی بس خاموشی سے بیٹھی رہتی، کبھی چھت کو گھورنے لگتی، کبھی سب کی طرف دیکھ کر ہنستی اور کبھی بے تحاشا رونے لگتی۔ دادو اس کی حالت دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ڈرامے ہیں سب، کچھ بھی نہیں اسے۔ پھر جب اسے مسلسل دورے پڑنے لگے تو دادو بھی گھبرا اٹھی۔ بہو سے مشورہ کر کے اسے مینٹل ہسپتال بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ 2 مہینے کے مختصر عرصے میں اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے بھی مزید بگڑتی چلی گئی تھی۔ ایک دن کشف نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے ہسپتال آئی تھی، کافی دیر بیٹھی رہی اور زیر لب بڑبڑاتی رہی۔ کہاں گئی تمہاری ذہانت، تمہارا کیریئر، تمہاری خوشیاں؟ تم نے وہ سب کچھ لے لیا جس پر میرا حق تھا۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی نا غلام فاطمہ؟ ذرا آئینے میں خود کو دیکھنا، یوں لگتا ہے کوئی شکستہ سی ٹوٹی پھوٹی عمارت کھڑی ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر تمہیں کیسے بننے دیتی؟ حیدر میرا نہیں ہو سکا تو تمہارا کیسے رہنے دیتی؟ فاطمہ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھتی رہی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ کشف نے تنفر سے اسے دیکھا اور پھر مزید بولی، تم جیتی بازی ہار گئی غلام فاطمہ، ہار گئی تم۔ میں ہاری تم جیتی، فاطمہ نے کھلکھلا کر کہا اور ایک مرتبہ پھر ہنسنے لگی۔ وقت تھوڑا سا مزید سرکا۔ اس نے ہسپتال میں 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ ایک رحم دل نرس اس کے دونوں بیٹوں کو اپنی بانجھ بیٹی کی گود میں ڈال آئی۔ کبھی کبھی اس کی ذہنی روح درست سمت میں بہنے لگتی تھی تو اچانک اسے اپنے بچوں کا خیال آ جاتا اور پھر اس کی چیخوں سے ہسپتال کے در و دیوار ہل جاتے۔ اس دن بھی عمر رسیدہ اس نرس کو دیکھ کر فاطمہ نے چلانا شروع کر دیا تھا، میرے بچوں کو لا دو۔ کہاں چھوڑ آئی ہوں میرے بچوں کو؟ وہ رحمت بی بی نامی اس نرس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ پورے گراؤنڈ میں موجود مریضوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ لا دو نا میرے بچوں کو۔ وہ مسلسل التجائیں کر رہی تھی، بکھرے بال، ابتر حلیہ، سانولا سا رنگ، اور منتیں کرتی ہاتھ جوڑتی اس کمزور وجود کی ذہنی مریضہ کو ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوتے ہی راحیل نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت تعصب کے عالم میں اس کی پشت کو دیکھتا رہا، دل میں رنج و غم کی لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ اندر جانے کی بجائے گراؤنڈ کی طرف آ گیا۔ جو ہی اس نے بے بسی کے عالم میں کھڑی اس ادھیر عمر نرس کو مسلسل پچکارتے اور بے قابو ہوتی اس لڑکی کو دیکھا تو گویا زمان و مقام بھی بھول گئے۔ وہ حق دک سا گھاس پر بیٹھی غلام فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ؟ اس نے بے قراری کے عالم میں اسے پکارا، مگر وہ اپنے خواصوں میں تھی کہاں، بس ایک ہی تکرار، اسے کہو میرے بچوں کو لا دے۔ یہ کب سے ہے یہاں؟ راحیل نے حیرت اور دکھ کی شدت سے لب بھینچ کر کہا تو رحمت بی بی تفصیل سے بتانے لگی۔ 4تھا مہینہ ہے جب سے یہ مریضہ یہاں آئی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی خبر تک نہیں لی، حتیٰ کہ کوئی بچے دیکھنے بھی نہیں آیا، نہ ہی کسی نے بچوں کو لے جانے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ قدرے بہتر ہوتی ہے پھر کوئی نہ کوئی زہریلی یاد بیچاری کو مدہوشی میں لے جاتی ہے۔ بچے کہاں ہیں اس کے؟ میری بیٹی کے پاس، بے اولاد تھی بیچاری، میں اس کی گود میں ڈال آئی ہوں، بڑا خیال رکھتی ہے وہ ان کا، رحمت بی بی نے آہستگی سے کہا اور پھر مزید بولی، صاحب تم کیا لگتے ہو اس کے؟ میں؟ راحیل ایک دم چونکا، میں کلاس فیلو، فاطمہ کا کزن بھی۔ کچھ جھوٹ کا اضافہ اس نے خود کیا تھا۔ کیا یہ میری وجہ سے اس حال تک پہنچی ہے؟ دکھ اور اذیت کی لہر نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رحمت بی بی نے دیکھا کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ خوبصورت نوجوان فاطمہ نامی اس مریضہ کو ایک بہترین چمچم کرتی گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ پھر وہ نوجوان اس کے قریب چلا آیا۔ فاطمہ کو میں نے ڈسچارج کروا لیا ہے،
اس کا علاج میں ڈاکٹر قاسم سے کرواؤں گا. آپ مہربانی فرما کر فاطمہ کے بچے میرے حوالے کر دیں. میرا ملازم بچوں کو لینے آئے گا. ٹھیک ہے جناب. رحمت بی بی نے اس بات میں سر ہلایا. اگرچہ میری بیٹی کے لیے بچوں سے جدائی بہت دشوار ہے، مگر میں فاطمہ بیٹی کو اولاد کی جدائی کے دکھ سے بچانا چاہتی ہوں. رحمت بی بی نے ایڈریس کی پرچی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ اس نرم دل نرس کا شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا. ایک طویل صبر آزما انتظار کے بعد فاطمہ خوش کی دنیا میں لوٹی تھی. آگے کا سفر بھی بہت کٹھن تھا. راحیل کو کن کن مشکلات سے نہیں گزرنا پڑا. ڈیڈی نے اسے آگ کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی. اسے گھر سے بھی نکال کر دیکھ لیا، مگر اس کے ارادوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا. فاطمہ کو مکمل صحتیاب ہونے میں کافی عرصہ لگا تھا، یہاں تک کہ اس کے دونوں بیٹے عزیر اور عمیر اسکول جانے لگے تھے. اس کی صحتیابی کے بعد راحیل جانتا تھا کہ اسے فاطمہ ضرور کٹہرے میں کھڑا کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. وہ بہت جلد راحیل کی ان قربانیوں کو تسلیم کر چکی تھی جو اس نے فاطمہ اور اس کے بچوں کے لیے دی. اپنا آرام و سکون بیچ کر وہ فاطمہ کو اعتبار اور اعتماد دے پایا تھا. اس کا کھویا ہوا وقار، انا اور خودداری کو بحال کرنے والا راحیل ہی تھا. اسے پھر سے جینے کا سلیقہ بتانے والا راحیل ہی تھا. اس کا محبتوں پر اعتبار بحال کرنے والا بھی راحیل ہی تھا. اس نے ثابت کر دیا تھا کہ برائی سے اچائی تک کا سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. اس رات جب فاطمہ نے راحیل کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کا واسطہ دیا تو اس لمحے اس مبارک بابرکت اور مقدس نام نے گویا اسے جکڑ لیا تھا. وہ لمحہ اس پر اس قدر بھاری گزرا کہ وہ فاطمہ کے سامنے ایک پل کے لیے بھی ٹھہر نہ سکا. تمام شیطانی ارادے بربری ریت ثابت ہوئے اور وہ فاطمہ کو خود گھر چھوڑنے چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ نادانی میں جو قدم وہ اٹھا چکا ہے وہ اس معصوم لڑکی کی پوری زندگی کو تباہ کر ڈالے گا. پھر اللہ نے اسے ایک اور موقع عطا کر دیا. وہ اگر اپنے دوست کے والد کی عیادت کو ہسپتال نہ جاتا تو ساری زندگی فاطمہ کی اسی مینٹل ہسپتال میں گزر جاتی. پورے خاندان کی مخالفت مول لی. فاطمہ کا بہترین ہسپتال اور مہنگے ترین معالج قاسم شیرازی سے علاج کروایا. اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی بہترین کیئر کی. ان کے لیے 2 آیا اور 2 ملازمائیں خیمہ وقت الرٹ رہتی تھی. فاطمہ کے تندرست ہونے کے بعد اس نے کتنی ہی مرتبہ اس سے معافی مانگی تھی اور فاطمہ تو بہت عرصہ پہلے ہی اسے معاف کر چکی تھی. راحیل کے بے حد فورس کرنے پر فاطمہ نے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ جوڑا اور آج ڈاکٹر غلام فاطمہ جو کچھ بھی تھی صرف اور صرف راحیل سکندر کی وجہ سے تھی. وہی تو تھا اس کا اصل مسیحا، اس پر مہربان، اس سے محبت کرنے والا، اس کی عزت کرنے والا، اسے اپنے خاندان میں ڈنکے کی چوٹ پر متعارف کروانے والا. یہاں تک کہ راحیل کی مما نے خود بسط اصرار اسے مجبور کیا تھا کہ وہ فاطمہ سے شادی کرے. اور راحیل خود کو کہاں فاطمہ کے قابل سمجھتا تھا، مگر اس کی مما اور بہنوں نے فاطمہ اور راحیل کو منا کر دم لیا تھا. اس کی مما سب کو کہتی تھی کہ راحیل کو راہ راست پر لانے والی فاطمہ ہی ہے. ان کا بگڑا بیٹا سدھر گیا تھا جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں تھی. اس سب کے باوجود فاطمہ کے لیے وہ سب بھلا دینا آسان کہاں تھا جو کچھ اس پر بیت چکا تھا. اور آج پورے 11 سال بعد کشف کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے. فاطمہ تم یہاں؟ کشف کے لب کب کپائے تھے. کیوں؟ تم میری اس ہسپتال میں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی؟ یقیناً تمہارے ذہن میں یہی تھا کہ میں ابھی تک اسی مینٹل ہسپتال میں ہوں گی. جواباً غلام فاطمہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور پھر مزید بولی. بولو کشف حیدر، کس سلسلے میں آئی ہو؟ فی الحال تم میری پیشنٹ کی حیثیت رکھتی ہو. میں ایکچولی اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی، نہ جانے زبان کیوں لڑکھڑا رہی تھی. میں وقت کی ازحد پابندی کرتی ہوں. میرے باقی پیشنٹ انتظار کریں اور میرا ڈیوٹی ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے. میرے بچوں کو میرا ہر کام ٹائم پر کرنا پسند ہے. میں اپنے بچوں کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی. فاطمہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سامنے رکھی فائل کھولی. 10 سال ہو گئے ہیں میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. تو تمہارے بارے میں بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا. میں بہت امید کے ساتھ آئی ہوں. کشف نے سر جھکائے بامشکل بات مکمل کی تھی. اپنی رپورٹس میری اسسٹنٹ کے حوالے کر دو اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنا.
یہ قیادر کی رپورٹس بھی ہیں، ان کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ بے ارادہ ہی بول پڑی تھی۔ علاج کی تمہیں ضرورت ہے، تمہارے شوہر کو نہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ کشف الجھی۔ وقت بہت کچھ سمجھا دے گا۔ نہ جانے اس نے کیا جتایا تھا۔ کشف گھر آنے تک مسلسل ماؤس ذہن کے ساتھ الجھتی رہی تھی۔ اس نے مما کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ فاطمہ کے بارے میں بھی نہیں۔ مما اور پھوپھو لاؤنج میں بیٹھی تھی، قریبی ثنا کی بڑی بیٹی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ مما اور پھوپھو دونوں ہی اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ کہاں گئی تھی تم کشف؟ بغیر بتائے ہم لوگ بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ حیدر بھی از حد فکر مند تھا۔ یہی تھی، کہاں جانا تھا میں نے؟ حیدر بتا رہا تھا کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ پھر کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ مما نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ تم کس فضول سی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ میں نے تمہیں جو ایڈریس بتایا تھا ڈاکٹر فاطمہ کا، وہاں جانا تھا۔ میری دوست بتا رہی تھی کہ بہت شفا ہے اس کے ہاتھ میں۔ پھوپھو نے ناگواری سے کہا تو کشف بولی۔ ڈاکٹر فاطمہ کے پاس ہی گئی تھی۔ پھر کیا کہا ہے اس نے؟ دونوں خواتین یک زباں بولی۔ پتہ ہے ڈاکٹر غلام فاطمہ کون ہے؟ کشف نے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر الجھایا۔ کون ہے؟ مما نے حیرانی سے اس کے کھوئے کھوئے انداز ملاحظہ کیے۔ فرمان چاچو کی بیٹی، اپنی غلام فاطمہ، وہی جو پاگل ہو گئی تھی اور جسے دادوں نے ہسپتال پہنچا دیا تھا، وہی تو ہے ڈاکٹر غلام فاطمہ۔ اس نے گویا ان کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتا حیدر بھی گویا اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ فاطمہ ڈاکٹر بن گئی؟ کب؟ کیسے؟ کس طرح؟ پھوپھو نے حیرت سے کہا۔ کشف تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تفصیل سے بتاؤ۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جس ڈاکٹر سے میں ملی ہوں وہ غلام فاطمہ ہے، گائنی ڈپارٹمنٹس کی انچارج۔ مجھے 1 ہفتے بعد آنے کا ٹائم دیا اس نے۔ اماں نے تو اسے مینٹل ہسپتال بھجوا دیا تھا، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا، پھر وہ ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ نادیہ پھوپھو نے بے یقینی کے عالم میں کہا، اور پھر حیدر کو اندر آتا دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ وہ اسی شہر میں ہے، الشفا ہسپتال میں جاب کرتی ہے، 3 بچے ہیں اس کے۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا تو کشف سمیت مما اور پھوپھو دونوں ہی ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے اسے 2-3 مرتبہ دیکھا اسی راحیل سکندر کے ساتھ۔ حیدر کا لہجہ زہر زہر تھا۔ کشف نے دکھائی تھی مجھے ان دونوں کی کالج کی تصویریں۔ وہ بامشکل بول پایا تھا اور پھر سرخ چہرے سمیت سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ذکی کی بیوی ماریہ بھی آ گئی تھی۔ میں نے تو ڈاکٹر غلام فاطمہ کی بہت تعریف سنی ہے، میری بہن سمن ان کی بہت بڑی فین ہے۔ کچھ عرصہ وہ میڈیکل کالج میں بھی پڑھاتی رہی ہیں۔ سمن انہی کے انڈر جاب کرتی ہے۔ راحیل سکندر کون ہے؟ نادیہ پھوپھو نے حیرت سے ایک اور سوال کیا تو سمن آہستگی سے بتانے لگی۔ ڈاکٹر راحیل سکندر سرجن ہے نا، غلام فاطمہ کے شوہر، اور وہی راحیل سکندر جو عاشق تھا فاطمہ کا، اور جس کی خاطر اس نے اپنی عزت و ناموس ہمارے خاندانی وقار کا خیال نہیں کیا، اور نہ ہی حیدر کی عزت کا پاس رکھا۔ ہمارے منہ پر رسوائیاں اور کالک مل گئی۔ کشف نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ آئندہ کوئی فاطمہ کا ذکر نہیں کرے گا، سنا آپ لوگوں نے؟ وہ غصے کے عالم میں چلائی۔ ان دونوں خواتین نے دکھ اور حد درجہ تعصب سے کشف کی طرف دیکھا جو پاؤں پٹہتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو حیدر کو گہری سوچوں میں گم پایا۔ وہ ٹھٹک کر آگے بڑھی اور پھر کارپٹ پر حیدر کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا یہ فاطمہ کو سوچ رہا ہے؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان 10 سالوں میں ماضی کی کوئی یاد میں نے حیدر کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دی، اور فاطمہ اس کا تو ذکر بھی اس گھر میں گناہ سمجھا جاتا ہے، پھر اسے یاد کرنا نہیں۔ حیدر، کیا بات ہے؟ ہاں کچھ نہیں۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔
کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ فاطمہ یاد آ رہی ہے، اس نے چپتے لبوں لہجے میں کہا تھا۔ اس عورت کا نام سننا بھی مجھے گوارا نہیں کشف، تم جانتی ہو جب بھی اس کا ذکر کیا جائے مجھے اپنی توہین و ذلت و رسوائی یاد آ جاتی ہے۔ لوگوں کے تانے طنز کے تیر میری روح کو گھائل کرنے لگتے ہیں۔ وہ میری زندگی کا بدترین دور تھا جو میں نے لوگوں سے منہ چھپا کر گزارا۔ ابھی تک وہ ذلت کی گڑی میرے دماغ کو سنسناتی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس عورت سے، اور نام نہ لیا کرو میرے سامنے اس کا۔ اور ہاں، آئندہ اس کے پاس جانے بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کر کے صبر کر جاؤ، ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حیدر نے سرخ چہرے کے ساتھ بات مکمل کی تو کشف کے تن من پر ٹھنڈی بخار پڑنے لگی۔ وہ باغور حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے ہی جتن کیے تھے، کس قدر چاہتی تھی وہ اسے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد کیسے، کس طرح اور کتنا ہی عرصہ لگا تھا اسے حیدر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں، زندگی کی رنگینی اور خوشیوں کی طرف متوجہ کرنے میں۔ وہ جو ساری دنیا سے ناراض اور بیزار ہو چکا تھا، جسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ دادو کے مرنے کے بعد کشف نے گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ آخری دنوں میں دادو کا بار بار فاطمہ کو یاد کرنا، اس سے غیر ارادی غائبانہ معافیاں مانگنا، سب کشف کو پریشان رکھتا تھا کہ کہیں حیدر کچھ سن نہ لے یا پھر دادو ہی اسے کچھ بتا نہ دیں۔ مگر فالج کے اٹیک کی وجہ سے وہ کچھ بول بھی کہا سکتی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آخری وقت بھی ان کے لبوں پر فاطمہ کا ہی نام تھا۔ یقیناً ایک عمر گزار کر انسان کو اپنی غلطیوں، زیادتیوں اور گناہوں کا ادراک ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں، اس کے ناکردہ گناہوں پر بھی اسے سزائیں دی ہیں، اور کشف یہی نہیں چاہتی تھی کہ دادو کے علاوہ بھی کوئی جان جائے کہ فاطمہ بے گناہ تھی۔ وہ اس رات کی حقیقت کو راز میں ہی رکھنا چاہتی تھی، مگر اس راز کو فاش کرنے، کشف کی زندگی کو آندھیوں کے سپرد کرنے اور اس کی اچھائیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کومل چلی آئی تھی۔ اس نے کومل کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ کومل تھی کہاں؟ یوں لگتا تھا گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ برسوں کی بیمار، زرد اور کمزور چہرے والی کومل کو دیکھ کر اس نے حیران ہی ہونا تھا۔ کومل، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ کشف نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ دوسروں کی راہوں میں کانٹے بونے والوں کا مجھ سے بھی برا انجام ہوتا ہے۔ میں تو پھر خوش قسمت ہوں، وہ ٹوٹی آواز میں بولی، یوں لگ رہا تھا گویا اپنی ہنسی اڑا رہی ہے۔ کشف، تمہیں فاطمہ یاد ہے نا؟ کومل نے کچھ پل بعد سرگوشی نما آواز میں کہا تو کشف کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، گویا امتحان کی گھڑی آ چکی تھی۔ بہت خواب میں آتی ہے وہ میرے۔ 10 سال بیت گئے، ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں لے سکی میں۔ اپنی خودی اور خود پسندی میں گم، دولت کے نشے میں چور اندھا انسان اپنی اوقات نہیں دیکھتا اور دعوے کرتا ہے بڑے بڑے۔ یاد ہے تمہیں کشف، ہم نے غلام فاطمہ کے ساتھ کیا 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 تھا؟ کتنا جلتی تھی ہم فاطمہ سے، اس کی ذہانت سے، سب اسے پسند کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے۔ کالج میں لڑکیاں اس کی دیوانی تھی اور پروفیسر اس پر فخر کرتے تھے۔ وہ ہمارے کالج کا اثاثہ تھی۔ اسے کتابوں سے عشق تھا، اسے اپنے کیریئر سے عشق تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین لی، اس کی آنکھوں سے خواب نوچ لیے۔ کتنا گھٹیا پلان تھا ہمارا۔ محض ایک حسد کی آگ نے ہمیں پاگل کر رکھا تھا، اور ہم لوگوں نے اس معصوم سی لڑکی کو پاگل بنا دیا۔ اور وہ راحیل جو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور جسے ہم دونوں ہر لمحہ اکساتی تھی کہ وہ فاطمہ سے اپنی اس دن کی ذلت کا بدلہ لے، اور جس کی غیرت کو للکارتے ہوئے ہم لوگ یہ بھول گئے کہ راحیل کا کوئی بھی انتہائی قدم فاطمہ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ جانتی ہو کشف، وہی راحیل جس نے ہمارے کہنے پر، مجبور کرنے پر فاطمہ کو 8-9 گھنٹوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، وہی راحیل جو خود درجہ فلرٹی، بد دماغ اور دولت کے نشے میں چور، انتہائی بگڑا نوجوان تھا۔ آج دیکھو عظمت کی کن بلندیوں پر ہے۔
اس کی ماں اور بہنیں اپنے بیٹے پر ہی نہیں بلکہ بہو پر فخر کرتی ہیں۔ اسی راحیل نے غلام فاطمہ کی زندگی بدل دی۔ اسے پاگل پن سے ایک نارمل زندگی کی طرف لانے والا راحیل سکندر ہے۔ اسی راحیل سکندر نے بے صاحبان فاطمہ کو صاحبان دیا، محبت دی، مان دیا، تحفظ دیا اور سب سے بڑھ کر اس کے 2 بیٹوں کو باپ سے بھی بڑھ کر شفقت دی۔ تمہارے خیدر کے بچوں کو اس نے سینے سے لگا لیا اور فاطمہ کا ہاتھ تھام کر اسے روشنیوں کی طرف لے گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت سی نیکیاں کما کر اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی۔ آج ان دونوں کی پرسکون لائف دیکھو تو تمہیں ان پر رشک آئے، اور خود کو اور مجھ کو دیکھو تو شاید ترس بھی نہ آئے۔ میں آج بھی حیرانی سے سوچتی ہوں کشف کہ تمہیں تو فاطمہ سے جیلسی تھی، نفرت تھی۔ ایک کزن ہونے کے ناطے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم دونوں میں مقابلہ تھا۔ تم اس سے اس کی اچائیوں سے جلتی تھی۔ تم اسے اپنے سے کمتر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ذہین تھی اور تم اس کی ذہانت سے بھی جلتی تھی۔ اس سے میدان مارنا آتا تھا اور اس نے تمہاری محبت کا میدان بھی مار لیا۔ اس نے حیدر کو پا لیا۔ تمہارا اس سے حسد سمجھ میں آتا ہے، مگر میں کیوں ایسا کرتی رہی؟ میرا کون سا مفاد تھا اسے ذلیل کرنے میں؟ مجھے آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ جو گڑھا میں نے اور تم نے فاطمہ کے لیے کھودا تھا، اس میں ہم دونوں ہی منہ کے بل گری ہیں۔ میں نے اپنی کرنی کا پھل پا لیا ہے۔ جانتی ہوں کشف، 4 دفعہ ماں بنی ہوں میں، اور چاروں دفعہ ہی میری گود سنی رہی۔ میری ساس اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود توہم پرست ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں منحوس ہوں اور کسی مظلوم کی بددعاؤں کا سایہ مجھ پر۔ اور اب تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں واقعی فاطمہ کی بددعاؤں کے حصار میں ہوں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کشف کہ تم بھی فاطمہ کی بددعاؤں کے اثر میں ہو؟ جس بے سکونی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسی بے سکونی نے تمہیں بھی بے چین کر رکھا ہے۔ میں بھی وحشت زدہ ہوں، تم بھی خوف زدہ ہو کہ کبھی کسی لمحے، کسی پل، کسی گھڑی حیدر تمام حقیقت جان نہ جائے۔ وہ جان نہ جائے کہ تم نے فاطمہ کے ساتھ کیا گیم کھیلا تھا، اور میں بھی اس پلان میں برابر کی شریک تھی۔ سوچو کشف، اگر راحیل فاطمہ کو نہ ملتا، وہ اسے اس ہسپتال سے نہ لاتا، فاطمہ وہیں اپنی زندگی بتا دیتی رلتے ہوئے، نرسوں کی جھڑکیاں کھاتے ہوئے، تو میں یا تم کبھی خود کو معاف کر سکتی تھی؟ ہم نے فاطمہ کو حیدر کی نگاہ سے گرایا، خاندان والوں اور دوستوں کی نگاہوں میں ذلیل کیا۔ وہ بیچاری دربدر ہو گئی، اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ حیدر نے اسے طلاق دے دی۔ اپنے بزرگوں کے مجبور کرنے پر اس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور اسی پاگل پن کی حالت میں اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب اس کے مجرم ہیں کشف۔ وہ تھک گئی تھی بول بول کر، اسی لیے گہری سانسیں خارج کرنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو چکی تھی، اور ان کے تیز تیز تنفس کی آواز آ رہی تھی۔ اسی مدھم سانسوں کے درمیان میں ایک اور درد بھری، اذیت ناک بوجھل سانس کمرے کی تکلیف دہ فضا کے سپرد کرنے والا حیدر تھا، جو واپس پلٹ رہا تھا، اور جس کے قدم شکستہ تھے، لڑکھڑا رہے تھے، اور جس کی آنکھیں نم تھی، اور جس کا سر جھکا ہوا تھا، اور جس کا دل بوجھل تھا غموں کے بوجھ سے، اس دردناک اذیت بھرے انکشاف سے۔ وہ اس وقت فاطمہ کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ان ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ کشف کی حسین معصوم صورت پر پڑا نقاب کھسک گیا تھا۔ اس گھر کے بزرگوں نے نفرتوں کے تاج محل کھڑے کر رکھے تھے۔ فاطمہ کے خلاف یہی نفرت کشف کی طرف منتقل کرنے والی دادو تھی۔ اس کے سامنے فائل نما ڈائری کھلی تھی۔ اس میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا۔ ہر کاغذ پر ایک درد بھری داستاں بکھری تھی۔ فاطمہ نے اپنی بچپن کی محرومیاں،
ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم دکھ، لڑکپن کے قصے، جوانی کی باتیں، سب احساسات لکھ کر گویا دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ فاروقی ہاؤس میں اپنی آمد، سب کی نفرت، پھپھو اور دادوں کی حقارت بری باتیں، سب کے رویے اور جانے کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں چھا جانے والی دھند کے باعث کچھ پل حالی لفظوں کو گھورتا رہا تھا۔ کشف نہ جانے کیوں جلتی ہے مجھ سے، حالانکہ مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں جو کشف جیسی لڑکی کو مجھ سے حسد کرنے پر مجبور کرے۔ ایک پورے صفحے پر صرف یہی چند الفاظ بار بار لکھے تھے: تائی امی اور تائی ابو سب سے اچھے ہیں، اور حیدر بھی، مگر افسوس ان لوگوں نے واپس سڈنی چلے جانا ہے۔ کاش تائی ابو کی فیملی پاکستان شفٹ ہو جائے۔ ایک جگہ انگریزی میں یہ الفاظ لکھے تھے: تائی امی نے حیدر سے کہا کہ مجھے پڑھا دے، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں حیدر سے پڑھوں۔ حالانکہ مجھے ٹیوٹر کی ضرورت نہیں، مگر میرا حیدر کی ہمراہی میں وقت گزارنے کو دل کرتا ہے۔ اسی لیے تو میں جان بوجھ کر ایک ایک سوال پر پورا گھنٹہ سمجھنے میں لگا دیتی ہوں۔ حالانکہ میتھ کا کورس میں تقریباً حفظ کر چکی ہوں، اور حیدر سمجھتا ہے کہ میں بہت کن ذہن ہوں، اس گھر کے باقی افراد کی طرح، اور میں نے بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ حیدر نے چند اوراق مزید پلٹے، باقی کے کچھ صفحے خالی تھے۔ ایک جگہ بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا: میں نے سوچا نہیں تھا کہ یوں دل کی مراد بن کہے پوری ہو جائے گی۔ حیدر ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ اس گھر کے افراد پر یہ خبر آتش فشاں کا پہاڑ بن کر پھٹی ہے۔ سب حیران اور پریشان ہیں، اور کشف بھی گمسم ہو کر رہ گئی ہے۔ مگر تائی ابو کے فیصلے سے ٹکرانا مشکل ہے۔ آگے مزید لکھا تھا کہ حیدر سمجھتا ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ ایسی بات نہیں، بھلا مجھ سے زیادہ خوش اور خوش قسمت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ بس مجھے اظہار کرنا کبھی نہیں آیا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، مگر اس محبت کا اعتراف بھلا کیسے کروں؟ مجھے ایسی باتیں کرنا نہیں آتی۔ حیدر نے ایک دوسری فائل کھولی، یہ شادی سے پہلے کی لکھی گئی تھی۔ حیدر میرے ڈاکٹر بننے کی بات سن کر کس قدر حیران ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً سمجھ رہا ہوگا کہ میرے جیسی نالائق لڑکی بھلا ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہے۔ دادا اور کشف سمیت سبھی نے تو میری نالائکی کے چرچے کر رکھے ہیں، اور میں نے بھی آج تک کسی کو وضاحت نہیں دی۔ صرف تائی امی اور تائی ابو کو میری کامیابیوں کی خبر رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں کشف حیدر کو ہر وقت میرے خلاف اکساتی ہے۔ اسے ذہین لڑکیاں پسند ہیں، اور کشف جان بوجھ کر میری بد دماغی کے جھوٹے قصے اسے سناتی رہتی ہے۔ اور ثنا اور ہیرا بھی کشف کی ہم نوا ہیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس MBBS کی ڈگری کا انتظار ہے۔ سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور حیدر بھی حیران ہوگا، اسے یقین آ جائے گا کہ کشف کس قدر جھوٹی ہے۔ میری کامیابیوں پر اپنے نام کا ٹھپا لگوا کر سب سے تعریفیں اور گفٹس بٹورتی ہے۔ نہ جانے کشف کا کیسا احساس کمتری ہے۔ اس سے اگلی فائل شادی کے بعد کی تھی، اور یقیناً کافی عرصے بعد لکھی گئی تھی۔ اسی فائل میں راحیل کی بدتمیزی اور کومل کشف کے منصوبوں کا ذکر تھا۔ نہ جانے یہ راحیل کیوں میرے پیچھے پڑا ہے۔ یقیناً کومل اور کشف کی کوئی سازش ہے، مگر میں ان کے کسی منصوبے کا شکار نہیں بنوں گی۔ راحیل تو دفع ہو گیا ہے۔ شاید نیدا کی شادی میں جو انسلٹ میں نے اس کی کر دی تھی، اور جو تھپڑ اسے مارے تھے، ان کا خاطر وہاں اثر ہوا ہے۔ یہ لوگ مجھے تنہا سمجھتے ہیں۔ میں تنہا ضرور تھی، مگر کمزور نہیں، اور اب تو حیدر بھی میرے ساتھ ہے۔ مجھے ہر لمحہ تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ ایک جگہ بہت گندی لکھائی میں شاید جلدی جلدی لکھا گیا تھا: کشف کی خودکشی بھی ڈرامہ ہے، سب کی ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے ایک اور نئی چال۔ نگینا آنٹی کو بھی میری پریگنینسی کی رپورٹ مل چکی ہے۔ یقیناً ان سب کے لیے یہ خبر شاک سے کم نہیں۔ آگے پوری فائل خالی تھی، جگہ جگہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ آخری چند اوراق پر لکھا تھا: جو خوف مجھے حیدر سے شادی کے بعد اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، آج وہ ظاہر ہو گیا۔ یہی تو احساس تھا جو مجھے پورے دل سے خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی خوشی مکمل نہیں، اور آج مجھے کشف جیسی ناگر نے ڈس لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی میں اب کوئی روشنی نہیں بچی۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، حیدر بھی نہیں۔ یہ سب لوگ مجھے پاگل کر دینا چاہتے ہیں، اور اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے خوش و خواص چھن جائیں۔ حیدر میری بات نہیں سنتا، میں فون کروں تو لائن ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ حیدر نے تمام فائلیں سمیٹ کر دراز میں رکھی۔
اور دیواروں پر لگی فاطمہ کی تصویریں دیکھنے لگا۔ سچ کبھی چھپتا نہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ جیسا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا تھا۔ تمہیں زمانے کے بے رحم لوگوں کے حوالے کر کے میں بھی پرسکون نہیں رہا فاطمہ۔ معافی کا لفظ بہت چھوٹا ہے، مگر میں پھر بھی تم سے ایک مرتبہ ضرور معافی مانگنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھیگی آواز میں زیر لب بڑبڑایا۔ میں تمہارا اور اپنے بچوں کا مجرم ہوں فاطمہ۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی تھی۔ شوہر کا اعتماد، اعتبار، محبت کھو کر وہ کیسی لگ رہی تھی، خالی دامن، سونی گود اور خالی دل۔ فاطمہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور بولی، میں نے کہا نا کہ تم میری پیشنٹ ہو، صرف اسی حیثیت سے بات کرو۔ اور ہاں، یہ رہی تمہاری رپورٹ فائنل۔ افسوس کہ میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر نہیں۔ تم بانجھ ہو کشف حیدر۔ جانتی ہوں میں، کشف نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ میں تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تم مجھے معاف کرو گی تو حیدر مجھے معاف کرے گا۔ مجھ سے حیدر کی بے اعتنائی اور نفرت برداشت نہیں ہوتی، مجھ پر رحم کرو۔ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اکٹھے ضرور رہنا ہے، مگر اجنبی بن کر۔ تم نے کیا تھا مجھ پر رحم، فاطمہ نے زہر ہند لہجے میں کہا۔ فاطمہ، تم بہت اعلیٰ ظرف ہو، کشف گڑ گڑائی۔ نہیں ہوں میں اعلیٰ ظرف، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ۔ پلیز کشف، چلی جاؤ یہاں سے، فاطمہ نے تھک کر کہا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ معافی بھی نہیں۔ رات کو حیدر بھی آیا تھا، شکستہ انداز میں بولتا، ٹوٹا پھوٹا سا حیدر۔ وہ بھی تو ایسی باتیں کر رہا تھا، اپنے بچوں سے ملنا چاہتا تھا، انہیں صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، اپنے پیاسے من کو سیراب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس پل فاطمہ نے خود کو پتھر کر لیا۔ کبھی واپس پلٹ کر مت دیکھنا حیدر، جو بیت گیا سو بیت گیا، اور رہے میرے بیٹے تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میری راہوں کو کھوٹا کرنے کبھی دوبارہ مت آنا، اور اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ملے بھی تو اجنبی بن جانا۔ میں تمہارا تعارف کسی بھی حوالے سے نہیں چاہتی۔ فاطمہ، تم اتنی کٹھور تو نہیں۔ اس کے لب کپ کپ آئے اور زیر لب بڑبڑاتا واپس لوٹ گیا۔ میں نے تمہیں پتھر کر دی ہے فاطمہ۔ اس کے باریک قدم فاطمہ کے دل پر پڑ رہے تھے۔ فاطمہ، کشف نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں نے کہا نہ چلی جاؤ کشف، وہ چونک کر زہریلی آواز میں بولی۔ جاؤ، چلی جاؤ، اور جا کر اپنے شوہر کو بتا دینا، عزیر اور عمیر دنیا کے جس کونے میں بھی رہے کہلائیں گے حیدر رضوان کے بیٹے ہی، مگر وہ اولاد ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترسے گا، وہ انہیں پیار کرنے کو ترسے گا، وہ انہیں چھونے کو، ان کے لمس کو محسوس کرنے کو ترسے گا۔ یہی اس کی سزا ہے، اور یہ سزا بہت بھاری ہے۔ یہ جان کر کے دو بیٹوں کا باپ ہے اور اس کی اولاد اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ حیدر رضوان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور رہی تم کشف حیدر، میں تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ میرے جسم پر اتنے نیل ہیں، اتنے زخم ہیں کہ ان سے اٹھنے والی ٹیس مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتی۔ نہ پاگل خانے میں گزاری راتیں بھولتی ہیں، نہ تمہارا دیا گیا زخم جو ناسور بنا میری روح کو لمحہ لمحہ رگیدتا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں بھولتا مجھے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ تم ہاری بازی جیتی اور میں جیتی بازی ہار گئی کشف حیدر، مگر اس ہاری بازی میں بھی میں نے تمہیں مات کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ فاطمہ نے نفرت سے کہا اور اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔ نیچے گاڑی میں ڈاکٹر راحیل سکندر اور اس کے بچے اس کا مسلسل انتظار کر رہے تھے، اور اس کے موبائل پر میسج کی محسوس ٹون سنائی دے رہی تھی۔ اس نے موبائل اسکرین کو جگمگاتی نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا دی۔
اس کے ارد گرد پھول ہی پھول گویا بکھر گئے تھے۔ مسز، ہم سے تو تمہارے مریض ہی اچھے ہیں جنہیں اتنا ٹائم دیتی ہو، اور میں اور میرے بچے بس انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی جاؤ کہ ہم دہائیاں دیتے اوپر آ جائیں گے، اور لوگوں کو شک گزرے گا کہ ڈاکٹر صاحب بس اوپر والے حصے سے حالی ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھا اختتام مات ناول کا، جو کہ تحریر تھی نایاب جیلانی کی۔ کیسی لگی آپ کو یہ تحریر؟ اپنی خوبصورت سی قیمتی سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلا ناول مجھے ریکمینڈ کیجیے گا کہ کون سا ریکارڈ کرنا چاہیے مجھے۔ تو ناول پسند آنے کی خوشی میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ رائٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔